السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے چلو دل کو آباد کریں۔ ناول کی رائٹر ہیں عفت سحر پاشا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ دل کا دشت ہے، یہ زلف کی گھٹا چاہے، سفر کی حبس میں دیدار کی ہوا چاہے، تیرے سوا تو نظر میں کوئی جچا ہی نہیں، تجھے نہ چاہے تو پھر کس کو دیکھنا چاہے۔ میں نے تمام صورتحال کنٹرول کر لی ہے۔ آن کو اچھی طرح علم ہو گیا ہے کہ میں اپنی بات سے 1 انچ بھی ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس کے تاثرات بالکل متوازن تھے، نہ تو چہرے پر کامیابی کی سرخی جھلک رہی تھی اور نہ ہی آواز میں جوش تھا۔ بس ایک سکون، ایک ٹھہراؤ، ایک اطمینان سا جھلک رہا تھا، جیسے اسے اپنی بات رد نہ ہونے سے دلی تسکین ملی ہو۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی نظر آتا تھا، ٹھہرے پانیوں جیسا۔ میں جانتی تھی کہ تمہاری ضد اور اٹل پن کی وجہ سے کوئی بھی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ رباب علیم نے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجا کر اسے داد دی، مگر وہ اس کی بات انسنی کر گیا۔ لیکن آن سے میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے ہٹیلا پن نہیں کرنا چاہتا، مگر پتہ نہیں کیوں میری قسمت کے سارے فیصلے ہی میری مرضی اور پسند کے خلاف ہوتے ہیں۔ شامیر بہت بوجھل لہجے میں بولا۔ آن کا خیال آتے ہی اس کے دل میں تعصب کی ایک لہر اٹھی تھی۔ انہوں نے اسے ماں کی طرح پالا تھا، ان کی بیوہ ہونے کے بعد صرف اس کی خاطر شادی نہیں کی اور اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر خدا جانے کیا بات تھی کہ اپنے متعلق جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتا وہ آن کے فیصلے اور ان کی پسند سے ضرور ٹکراتا تھا۔ حالانکہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا تھا، مگر پھر وہ اپنی ضد اپنے فیصلے پر جم جاتا، چہ جائے کہ اس کی ضد پوری نہ کر دی جاتی۔ وہ اپنی اس عادت پر بعد میں جھنجھلا کر رہ جاتا، مگر وہ مجبور تھا۔ لیکن اب یہ ہوا تھا کہ بات چھوٹی چھوٹی فرمائشوں سے نکل کر یکایک ایک انتہائی اہم فیصلے تک پہنچ گئی تھی۔ آن نے شامیر کے لیے اپنی بیسٹ فرینڈ کی بیٹی کو پسند کر لیا تھا۔ اسے علم ہوا تو لہجہ بھر کو وہ چکرا سا گیا۔ تمہیں سعدیہ بہت پسند آئے گی، MSc کر رہی ہے، بہت ذہین ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ تم اس سے ملو گے تو یقیناً۔ آن اسے بہت بے تکلفی سے تفصیل بتا رہی تھی۔ آن کے چہرے سے پھوٹتی چمک نے شامیر جیسے کم گو بندے کو بات کرنے کا حوصلہ مجتبی کرنے پر مجبور کر دیا۔ آن آئی ایم ریئلی سوری، لیکن میں لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ اس کی سب تعریفیں اندر ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ انہوں نے کس قدر بے یقینی سے شامیر کی طرف دیکھا تھا۔ تم لڑکی پسند کرو گے؟ وہ مارے حیرت کے اپنی عادت کے خلاف کافی اونچی آواز میں بول گئی۔ آن میں پسند کر چکا ہوں، اس نے انتہائی دھیمی آواز میں تصدیق کی تو انہوں نے شکی انداز میں اکھڑ سے شامیر ملک کو دیکھا۔ وہ بہت پرسکون سی حالت میں ان کے مقابل صوفے پر براجمان تھا۔ وہ کچھ بولنے لگی، مگر حیرت کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ سمجھ نہیں آیا کیا کہیں۔ مجھے یقین نہیں شامی، تم جو گھر کی لڑکیوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے اور سرکل کی لڑکیوں سے یوں بچتے پھرتے ہو جیسے وہ چھوت کی بیماریاں ہوں، تم نے لڑکی پسند کر لی؟ ان کے چہرے کے ایک ایک نرخ سے استجاب اور حیرانگی آیا تھی۔ شامیر کا رنگ دہک اٹھا تھا۔ اس نے بلا وجہ دانتوں پر دانت جمائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جکڑ رکھا تھا۔ کون ہے وہ؟ اور سب سے پہلے یہ کہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ذرا ہچکچا کر گویا ہوا۔ وہ آن، اس کی فیملی اچھی ہے، شریف گھرانہ ہے، مگر اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ وہ اپنے تایا کے پاس رہتی تھی، پھر ان کے ناروا سلوک نے اسے وومن ہاسٹل میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ 1 ماہ تک اس نے میرے آفس میں جاب کی ہے۔ اس نے رک رک کر اور بہت ٹھہر کر بولنے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب تفصیل نہ چاہتے ہوئے بھی بتا رہا ہے، مگر اس وقت انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی تو جان اٹکی ہوئی تھی، عمر بھر کی کمائی ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ کتنا پرانا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ ان کے طنزیہ لہجے پر وہ بس ضبط کی گھون بھر کے رہ گیا۔ آن، آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، پھر بھی؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ شکایتی انداز میں کہتے کہتے رک سا گیا۔ ہاں، انہوں نے افسردگی سے گہری سانس لے کر پشت صوفے سے لگا لی۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، مگر میں نے تمہیں کبھی بھی بھتیجا نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں۔ مگر شامی، تم نے ہر فیصلہ کرتے وقت فقط اپنی ذات کا احساس کیا ہے، تو تم آج بھی وہی کر رہے ہو۔ وہ بہت دل گرفتہ لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے بھینچ کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ انہیں کبھی بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر آن وہ بری لڑکی نہیں ہے، اسے اس کے گھر والوں نے تنہا کر دیا ہے اور میں نے اسے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ مستعربانہ انداز میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کب سے جانتے ہو اسے؟ ان کے انداز پر وہ جز بز ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ انتہائی احتیاط سے ہینڈل کرنے والا ہے۔ بس 1 ماہ سے۔ اس کے جواب پر وہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ واٹ، پاگل تو نہیں ہو؟ وہ اس قدر اچنبھے اور ناگواری سے بولی تھی کہ وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ او مائی گاڈ شامی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ محض 1 ماہ کی جان پہچان کو تم شادی جیسے رشتے سے نیتی کرنے پر تلے ہو۔
وہ روحانسی ہونے لگی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی ایسی ویسی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ اگر کسی اور کی زبانی وہ یہ سب سنتی تو قیامت تک یقین نہ کرتی، مگر اب بتانے والا خود شامر ملک تھا۔ اسے آن کا لہجہ برا لگ رہا تھا، مگر وہ صرف اس لیے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا کہ وہ ان کی خود سے محبت کی شدت اچھی طرح جانتا تھا۔ آن کی جگہ اگر اس کی ماں ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی، اس لیے وہ ان کے رد عمل کو فطری سمجھ کر برداشت کر رہا تھا۔ آن، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے مگر اٹل لہجے میں بولا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے شامی؟ میں بچہ نہیں ہوں اور انسانوں کی اچھی طرح سے پہچان ہے مجھے، اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو اب اس میں میری زبان اور انا کا مسئلہ ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اس کے ارادوں کا پتہ دے رہی تھی۔ انہیں اپنی برسوں کی ریاست کے اکارت جانے کا خیال رلانے لگا۔ وہ بولی تو ان کی آواز میں آنسوؤں کی نمکینی گھلی ہوئی تھی۔ تو پھر کر کیوں نہیں لی؟ یہ تکلف نبھانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ بے بسی کے آثار میں گھرا انہیں دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی ہیں۔ پرسوں تک میں نکاح چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو گھر میں بھی یہ تقریب کر سکتی ہیں۔ اس نے بمشکل اپنا لہجہ روڈ بنایا تھا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ شامی، ان کے لہجے میں دکھ گھلا ہوا تھا۔ آن پلیز، کیا آپ کے لیے میری عزت، میری انا کا کوئی پاس نہیں؟ میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اور کیا دکھ دو گے مجھے شامی؟ انہوں نے بمشکل اپنے آنسو روکے ہوئے تھے، مگر ان کی آواز کی لرزش اور ٹوٹا ہوا لہجہ ان کے جذبات کا آئینہ دار تھا۔ خدا کی قسم، بس اس موقع کو گزر جانے دیں، پھر آپ جو کہیں گی وہ میں مانوں گا، آپ مجھ سے حلف لے سکتی ہیں۔ وہ اپنے لہجے میں تمام تر سچائی سمو کر بول رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ اب کیا رہ جائے گا شامی، اور کیا کہوں گی میں تمہیں؟ آن پلیز اب بس کریں، میں کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہا جو آپ یوں دلگیر ہو رہی ہیں۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ چند لمحوں تک مزید وہ اسی شکستگی اور دل گرفتگی کا مظاہرہ کرتی رہیں تو وہ اپنا فیصلہ بدل لے گا، اس لیے وہ فوراً اپنا لہجہ بدل گیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اگر چاہیں تو لوگوں کو مدعو کر سکتی ہیں، ورنہ میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی طرف سے اور تو کوئی نہیں ہوگا، اس لیے میں اسے یہی لے آؤں گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں جیسے میٹنگ کے پوائنٹس نوٹ کرا رہا تھا۔ وہ شل ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ آن، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو کسی کی باتوں کے جال میں پھنس جاؤں۔ وہ بہت ہمدردی کے قابل ہے۔ وہ سچ آ گیا تھا۔ تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہمدردی کا دوسرا نام شادی ہے؟ وہ جل کر بولی۔ آپ کا جو پروگرام ہے وہ مجھے بتا دیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ہاسٹل میں رہے۔ وہ اٹل لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ شکستگی کا احساس لیے اسے دیکھنے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ دل ملا کر پوچھ رہی تھی۔ ان کے انداز پر دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ سب کچھ آپ ہی تو کریں گی؟ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہیں، پھر شکست خوردہ لہجے میں بولی، تم بہت ضدی ہوتے جا رہے ہو شامی، مجھے تم پر ہمیشہ سے سختی کرنی چاہیے تھی۔ اور ان کے انداز ہی سے ان کی رضامندی جھلک رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ کم از کم شامر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آن، قسم لے لیں جو آئندہ آپ کو دکھ دینے والا فیصلہ کروں تو بس ابھی نہیں، وہ مستبرانہ انداز میں بولا تھا۔ تو وہ مفاہمانہ انداز میں مسکرا دی۔ شامر نے بے اختیار جھک کر انہیں اپنی مضبوط باہوں کے آثار میں لے لیا تھا، اور اب وہ رباب علیم کے بالمقابل موجود تھا۔ کم آن شامر، یہ تمہاری زندگی ہے اور اپنے متعلق فیصلہ کرنا تمہارا حق ہے، رباب علیم نے تنک کر کہا تھا۔ نہیں رباب، تم غلط کہہ رہی ہو، یہ میری نہیں، آن کی زندگی ہے۔ انہوں نے میری خاطر دنیا تیاگ رکھی ہے۔ اس نے فوراً رباب علیم کی تصحیح کر دی تھی۔ جواباً اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے۔ تمہاری زندگی کبھی ان کی تھی، مگر ہمیں ابھی ایک بات کلیئر کر لینی چاہیے شامر، مجھے کبھی بھی محبتیں نہیں ملی، تمہاری توجہ ملی تو اچھا لگا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، بس تمہارے اندر محسوس کرنے کی حس بہت زیادہ ہے، لیکن میرا مسئلہ ذرا اور ہے۔ وہ بہت اطمینان سے اس پر کچھ واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شامر نے آنکھیں سکیڑ کر بغور اسے دیکھا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ اس کے لہجے میں عجیب سی بات محسوس کر رہا تھا۔ صاف سی بات ہے شامر، اس نے نہایت سکون سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، تمہاری آن کے ساتھ بھی نہیں۔ اس کی آسانی اور روانی سے کی گئی بات نے شامر کو ششدر کر ڈالا۔ چند سیکنڈ تک تو اس کا دماغ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب وہ بات کی تہہ تک پہنچا تو بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں تم سے شادی پر تیار ہوں، کیونکہ تم میں ہر وہ کوالٹی ہے جو کسی بھی لڑکی کو چارم کر سکتی ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم کو صرف میرا ہونا پڑے گا، اس لیے تم مجھے علیحدہ رکھو گے۔ رباب علیم نہیں جانتی تھی کہ اس کا کہا ہر لفظ شامر ملک کو لہجہ بلہجہ اس سے کوسوں دور لیے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے طور پر شامر کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ الجھا ہوا ریشم ہے جو سلجھانے کی کوشش میں بس الجھتا ہی چلا جاتا ہے، اور تم بس اپنی پوری توجہ مجھے دو گے، میں صرف تمہارے لیے، اور تم اور تمہارا ہر پل فقط میرے لیے ہوگا۔ وہ کہہ رہی تھی۔ شامر نے بڑے سکون سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مرد تھا، مضبوط اعصاب کا مالک، اور پھر شامر ملک کو تو ویسے بھی اپنی دلی اور دماغی خفیات چھپانے میں کمال حاصل تھا۔ اتنی سی دیر میں اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی، مگر وہ سمندر تھا جس کے اندر
چاہے سینکڑوں طوفان بپھر رہے ہوں، مگر سطح سے وہ ہمیشہ پرسکون ہی دکھائی دیتا ہے۔ رباب علیم: میرے بھی والدین نہیں ہیں، آن میرا سب کچھ بن گئی، مگر پھر بھی وہ میری اس کمی کو دور نہیں کر سکی جس کا احساس کسی ماں کو اپنے بچے کے لاڈ اٹھاتے دیکھ کر یا کسی باپ کو اپنے بچے پر شفقت لٹاتے دیکھ کر ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آن میرا سب کچھ ہے، اور میری اس لاجک کے جواب میں آن مجھے ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ محبت صرف محبت ہوتی ہے، لینے کا نہیں، صرف دینے کا نام ہے، اسی لیے وہ بس مجھ سے محبت کیے چلی جاتی ہیں۔ اور تمہاری کیسی محبت ہے جو کسی کی سانسوں کی ضمانت کو بس اپنے قبضے میں کر لینا چاہتی ہے؟ میں نے واقعی تم سے محبت نہیں کی رباب علیم، تم نے ٹھیک سمجھا، میرے اندر محسوس کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہے، اور میں نے اپنا اور تمہارا دکھ ایک سمجھا تھا، اس لیے میں جذباتی شخص نہ ہونے کے باوجود شاید جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ ٹھہرے لہجے میں بولتا ضبط کی کڑی منزلوں کو طے کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جب کل میں نے آن سے تمہارے متعلق فائنل کیا تھا تو کتنی ہی بار میں نے ان سے کہا تھا کہ اب میں بچہ نہیں ہوں، انسان کی پرکھ ہے مجھے، اور وہ ہر بار بے یقینی سے مجھے دیکھتی تھی۔ تب میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اب سمجھ گیا ہوں۔ اس کے چہرے کی سرخی اور ماتھے پر ابری سبز رگ اس کی ذہنی گلفشار کا واضح ثبوت تھی۔ رباب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ شامیر، تم مجھے سمجھ نہیں رہے، آخر میں بھی تو بس تمہاری ہو کر رہوں گی نا، پھر تم کیوں نہیں؟ تم نفسیاتی مریضہ ہو اور کچھ نہیں۔ رباب علیم: انسانوں میں رہ کر ہی تم انسان کہلا سکتی ہو، یہ تنہائی اور اکیلا پن تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ وہ سرد لہجے میں اس پر اس کی حقیقت واضح کرتے ہوئے بولا تو اس نے غصے سے شامیر کو دیکھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں شامیر ملک، اگر تمہیں میرا کہا منظور ہے تو ویلکم، اور اگر نہیں تو پرسوں کے لیے کوئی لڑکی ساتھ ضرور لے جانا تاکہ تمہاری آن کو کوئی مزید صدمہ نہ پہنچے۔ اس کے تلخ طنزی اور استہزائیہ لہجے نے شامیر کے اندر آگ سی بھڑکا دی۔ مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا، اتنا غلط فیصلہ میں نے کیسے کر لیا۔ اس نے تعصب سے رباب علیم کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کون سی گرہ تھی، شامیر سے وہ محبت کرتی تھی، مگر وہ اسے فقط اپنا دیکھنا چاہتی تھی، اور شامیر کی طرح آنا کی سربلندی اتنی عزیز تھی کہ وہ سارے تعلق توڑ کے جا رہا تھا تو اس نے ایک بار بھی نہیں پکارا تھا۔ وہ دھندلاتی نظروں سے اسے زمین کو مضبوط قدموں تلے روندا جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے پیروں سوچا تھا کہ وہ شامیر کو اپنا لے گی، مگر جہاں وہ سوچتی شاہ اس کے علاوہ باقی سب کا بھی ہوگا، وہیں وہ نفی میں سر ہلا دیتی۔ اسے یہ سوچ بھی برداشت نہیں ہوتی تھی کہ شادی کے بعد اس کے شوہر کو کوئی اس سے شیئر کرے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شامیر ملک کبھی اپنے گھر والوں سے الگ نہیں ہو سکتا، مگر وہ یہی تو چاہتی تھی کہ کوئی ایسا ملے جو اس کی خاطر دنیا تیاگ دے۔ اچھا ہوا شامیر ملک، مجھے ابھی علم ہو گیا، ورنہ تم جیسے اچھے شخص کی زندگی شاید ایک نفسیاتی مریضہ کے ہاتھوں برباد ہو جاتی۔ وہ سختی سے آنکھوں کو ہاتھوں سے پونچھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں شکست کی لرزش تھی۔ اس کی ذہنی حالت اس قدر تباہ کن تھی کہ وہ ٹھیک طرح سے گاڑی بھی ڈرائیو نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر وہ دن میں ڈرائیو کر رہا ہوتا تو اب تک یا تو اس کا خاصا سنگین قسم کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا، ورنہ چالان تو لازمی ہی تھا۔ وہ اس قدر ٹینس ہو رہا تھا کہ پاؤں کا دباؤ ایکسیلیٹر پر غیر ارادی طور پر بڑھ جاتا۔ دل و دماغ اس قدر باغی ہو رہے تھے کہ حد نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ سڑک کے کنارے گاڑی روک کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اس لمحے اس کو صرف اور صرف آن کا خیال آ رہا تھا۔ آج انہوں نے سب ملنے والوں کو، رشتہ داروں کو ایمرجنسی بلاوے بھجوا دیے تھے۔ کل نکاح کی تقریب تھی اور اس کا وجیح چہرہ تنا ہوا تھا، نچلا لب مستقل دانتوں تلے دبا رکھا تھا۔ اب کیا ہوگا کا نیون سائن ذہن میں پوری طرح جگمگا رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اور روڈ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اس نے ایک انسانی وجود کو تیزی سے بھاگتے ہوئے روڈ کے درمیان دیکھا۔ اگر وہ فی الفور بریکس نہ دبا دیتا تو وہ جو کوئی بھی تھا بری طرح کچلا جاتا، مگر اس کے فوری طور پر بریکس لگانے کے باوجود وہ آخر میں ہلکے سے گاڑی میں رگڑ کھا کر ہی گر گیا۔ اس حادثے کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ تمام تناؤ اور ذہن کو پراگندہ کرنے والے خیالات بھگ سے اڑ گئے۔ وہ بصرت دروازہ کھول کر باہر نکلا اور تیزی سے گرنے والے کی طرف بڑھا، اور اس بے ہوش وجود کو سیدھا کرتے ہی وہ کرنٹ کھا کر خود بھی سیدھا ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ او گاڈ! اس نے سڑک پر ادھر ادھر دور تک نگاہ دوڑائی، مگر کوئی زیرو دکھائی نہیں دیا۔ اس نے کچھ خیال آتے ہی طائرانہ نظر جائے حادثہ پر ڈالی۔ لڑکی نے بڑی سی گرم چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، پاؤں میں آرام دہ جوتے تھے، اور اس کا بیگ اس سے تھوڑے فاصلے پر گرا ہوا تھا۔ شامیر کو یہی شے کام کی دکھائی دی۔ اتنی رات گئے سخت سردی میں اکیلی لڑکی کا تنہا گھر سے نکل کر سڑکوں پر مارا مارا پھرنا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی تو گزری تھی اس دن پر سے اعتبار اٹھے، ابھی تھوڑی دیر قبل ہی تو اس کا بھرم ٹوٹا تھا۔ اس کے ذہن میں شک کے ناگ نے پھن لہرایا۔ شک کے باوجود بیگ میں موجود زیورات اور نقدی شامیر کے حلق میں کڑواہٹ بھر گئی۔ اس نے دانت پر دانت جما کر ایک نظر اس لڑکی کے خوف اور سردی سے رنگ بدلتے بے ہوش چہرے پر ڈالی، پھر غصے سے اس نے بیگ گاڑی میں پھینکا اور پنجوں کے بل بیٹھ کر ناگواری سے اس کا رخسار تھپ تھپایا۔ وہ بالکل یک ہو رہی تھی۔ اگر وہ تھوڑی دیر یوں ہی سردی میں پڑی رہتی تو یقیناً اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ اس کا تیش حدوں کو چھونے لگا۔ جی چاہا یا تو اس لڑکی کا گلا دبا دے یا یہیں چھوڑ کر چلا جائے۔
تپے ہوئے دماغ اور تنے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ شمیر نے اس کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹایا اور دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہیٹر کی گرمی نے اس کے دماغ کو مزید گرمی پہنچائی۔ یہ سب آن کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے دانستہ و دانستہ ان کی حکم عدولی کی ہے، مگر خدا ایک حد تک ہی رسی دراز رکھتا ہے، اور اب یہ مصیبت۔ اس نے تپے ہوئے دماغ سے سوچا اور گاڑی کا رخ فلیٹ کی طرف موڑ دیا، ساتھ ہی موبائل ڈیش بورڈ پر سے اٹھایا اور گھر کے نمبر دبانے لگا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نگاہ چھت پر پڑی۔ چند ثانیوں تک وہ غیر دماغی کیفیت میں لیٹی رہی۔ سویا ہوا ذہن پوری طرح بیدار ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گلاس ونڈو سے ہلکی ہلکی روشنی صبح کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کرنا، اس نے دل کی گہرائیوں سے سچے رب کو پکارا تھا۔ وہ اپنی چادر گھسیٹتی گرم کمبل سے باہر نکل آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیروں میں جوتے موجود تھے۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اپنی دھڑکن بآسانی سن رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کی ناب گھمائی تو وہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ سامنے نظر آنے والا منظر اس کی نبض تھما دینے کو کافی تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شخص اسی طرف متوجہ تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے جل تھل ہو گئی اور دل کی دھڑکنیں بے قابو وہ ہکلا کے رہ گئی۔ وہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں آپ؟ خوف اس کے چہرے اور آواز سے متحرشہ تھا۔ شمیر ٹیبل پر پیر پھیلائے بیٹھا تھا، سیدھا ہوا۔ اگر میں نہ لاتا تو شاید ابھی تم کسی اور سے یہی سوال کر رہی ہوتی، اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے۔ ایک نہ سمجھ میں آنے والی سرد مہری فضا میں چھائی ہوئی تھی۔ میں اب جاؤں؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا تو شمیر کی نگاہ چند لمحے اس کے چہرے کو گرفت میں لیے ٹھٹکی۔ گزشتہ رات کا واقعہ اور اس لڑکی کا لہجہ ذرا بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ کہاں جا رہی تھی تم اتنی رات کو؟ اس نے چبھتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکی، یوں ہی دروازے کی فریم کو پکڑ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کوئی بھی شریف لڑکی اتنی رات گئے باہر؟ ابھی اس کی زہر خند بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ رو پڑی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں جی۔ شمیر نے استہزائیہ نظروں سے اس کے ڈرامے کو دیکھا۔ بری لڑکی اور اچھی لڑکی، صاف اور سیدھی بات کرو، اتنی رات گئے کہاں جا رہی تھی؟ اور جو تمہارے ساتھ تھا وہ کہاں گیا؟ چند لمحوں تک تو وہ شمیر کی اتنی فضول بات اور شکی لہجہ سن کر ششدر رہی، پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں بالکل تنہا تھی، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ تم یہاں سے اٹھو اور دفع ہو جاؤ۔ اگر تم میری گاڑی سے نہیں ٹکراتی تو میں کبھی بھی تمہیں بچانے کی زحمت نہ کرتا۔ وہ دانت پیس کر یکلخت شعلہ بار لہجے میں گویا ہوا تو اس نے بے حد خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو کچھ پوچھے بنا کچھ جانے بغیر ہی اس پر گرم ہو رہا تھا۔ دیکھیں پلیز، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو امڑے آ رہے تھے۔ محترمہ، آپ سے میری کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں کہ میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ اب آپ میرا دماغ خراب مت کریں، اور آپ کا بیگ وہیں آپ کے پاس پڑا تھا، وہ اٹھائیں اور اپنی منزل کی طرف چل پڑیں۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ پلیز میری بات سن لیں۔ اس نے بھیگے ہوئے ملتجانہ لہجے میں اس سے التجا کی تو وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس فضول باتیں سننے کے لیے وقت نہیں۔ اس کا سرد لہجہ نیلاش کے وجود میں سنسنی دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ آپ مجھے کسی دارالامان یا ہاسٹل میں پہنچا دیں پلیز، میں آپ کے لیے دعا کروں گی پلیز، آپ کو اپنی ماں کا واسطہ۔ وہ ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے منت کرنے لگی تو لہجے بھر کو وہ سن ہو گیا۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ دیکھو نہ تو وومن ہاسٹلز اس قابل رہے ہیں کہ وہ عورتوں کی پناہ گاہیں بنیں، اور نہ ہی دارالامان۔ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا لہجہ اب بھی اکھڑ اور ترش تھا، مگر بات وہ معقول کر رہا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ میاں، میں کیا کروں؟ اس کا مسلسل اور زار و قطار رونا شمیر کو سلگھانے کو کافی تھا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، اب سوچو کہ تمہیں کہاں جانا ہے، کیونکہ میں یہاں نہیں رہتا اور ابھی میں واپس جا رہا ہوں۔ اس کی باتوں نے نیلاش کو متوش اور ہراساں کر دیا، گویا یہ آخری پناہ گاہ بھی چھن رہی تھی۔ پلیز آپ میری مدد کریں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی مجبور اور بے بس ہوں۔ آپ میری مدد کریں، خدا آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ آپ کو اپنی ماں کا واسطہ ہے، خدا کے لیے آپ مجھے اپنی ماں کے پاس لے جائیں۔ وہ مجھے جہاں کہیں گی میں وہیں چلی جاؤں گی۔ میں آپ کے لیے دعائیں کروں گی پلیز۔ وہ تو جیسے دھول مٹی بن کر قدموں میں بکھر رہی تھی، اس قدر بے قراری سے رو رہی تھی کہ گویا آنسو بن جانا چاہتی ہو، اور شمیر دم بخود سا اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس نے اپنی 29 سالہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو روتے نہیں دیکھا تھا، سوائے ڈراموں اور فلموں میں رونے کے۔ میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں بری لڑکی نہیں ہوں، خدا گواہ ہے۔ آپ مجھے اپنی ماں یا بہنوں کے پاس لے جائیں، میں ان کو ہر بات بتا دوں گی۔ تمہیں کسی کو کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یکلخت سوچوں کے بھنور سے نکل کر سختی سے بولا تو وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شمیر نے سختی سے پوچھا تھا، تم گھر واپس جاؤ گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ زرد پڑنے لگی۔ تو پھر
ایک ڈیل کرو گی؟ وہ سپاٹ نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ ڈیل کے نام پر وہ بدک اٹھی۔ شامیر نے اس کی تیزی سے بہتے ہوئے آنسو اور رنگ بدلتے چہرے سے اس کے خیالات کا اندازہ لگا لیا۔ ڈیل کا وہ اور ہی مطلب لے رہی تھی۔ میں آج ایک لڑکی کو گھر لے جا رہا تھا جس سے میری شادی ہونا تھی۔ وہاں سب تیاریاں ہو چکی ہیں اور وہ لڑکی، اس نے سپاٹ لہجے میں بتاتے ہوئے چڑھتی نگاہ نیلاش کے متحیر چہرے پر ڈالی، وہ مجھ سے شادی نہیں کر رہی۔ اور آخری میں شامیر نے ایک دم اپنی آفر اس کے سامنے رکھی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ بیٹھی رہ گئی۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا اسے؟ بکاؤ مال۔ تعصب اور صدمے سے وہ رونا بھول کر آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں اور تمہیں تحفظ چاہیے اور میں تمہیں تحفظ دے سکتا ہوں۔ شامیر کو گویا اس کے احتجاج سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے روتی ہوئی بے بس لڑکی کو چارہ ڈالا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا ذہن معاف ہوا جا رہا تھا۔ دیکھو، تمہارے پاس ایک یہ راستہ ہے اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں لے کر پولیس اسٹیشن جاؤں اور وہ تمہیں تمہارے گھر پہنچا دے، اور اگر تم یہ دونوں کام نہیں کرنا چاہتی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ مگر اتنا تو تم جانتی ہی ہوگی کہ اکیلی اور گھر سے نکلی ہوئی لڑکی کے ساتھ یہ دنیا کیا سلوک کرتی ہے۔ اگر تمہیں میری بات منظور ہے تو اس کے بدلے تم کوئی بھی شرط رکھ سکتی ہو، البتہ تمہاری حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ وہ زرد پڑتی رنگت کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے سادہ لوح سے دل و دماغ کو زلزلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دنیا کا ایک روپ ابھی چند ہفتے قبل ہی تو اس نے دیکھا تھا، مگر اب تو ایک کے بعد ایک تماشا سامنے آ رہا تھا، اور وہ خدا کی بنائی اس خوبصورت اور انوکھی دنیا میں اشرف المخلوقات کا پیدا کیا بگاڑ دے کر تمام امیدیں اور آس کھو بیٹھی تھی۔ شامیر ملک کا تنا ہوا چہرہ یک لخت ملائمت کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے آنکھیں موند کر بے ساختہ گہری سانس لی تھی۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی شامی، جی چاہ رہا ہے کہ تھپڑ ماروں تمہارے منہ پر۔ پتہ بھی تھا تمہیں کہ کیا ٹائم ہے فنکشن کا، پھر بھی یوں مہمانوں کی طرح آ رہے ہو جیسے کسی اور کی شادی اٹینڈ کرتے ہیں۔ چائنا سلک کے گرے سمپل ساڑی میں ملبوس آن اس پر برس رہی تھی، اور وہ زندگی میں شاید پہلی بار یوں خاموشی سے سر جھکائے کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے کزنز حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سارا قصور آپ کا ہے آن، آپ نے یہی تھپڑ مجھے پہلے مارا ہوتا تو، اس نے اس قدر دل گرفتگی سے کہا کہ انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ ہر کوئی ساکت تھا۔ یہ شامیر ملک ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوا، بس موصوف کو اب خیال آ رہا ہے کہ اب آزادی کے دن ختم ہوئے، اب ہم کو ادار کی حاجت ہے۔ چھوٹے چچا اپنے مخصوص خوش دلانہ انداز میں بولتے آئے اور اس سے خود سے لپٹا لیا۔ اب سب کی نظر پیچھے کھڑے نسوانی وجود پر پڑی تھی۔ چلو اب جلدی سے تیاری پکڑو۔ آن نے شامی کو چھوٹے چچا کے ساتھ روانہ کیا اور نیلاش کو اپنے ساتھ اندر لے آئیں۔ ارے واہ آنٹی، یہ ہیں شامیر بھائی کی پسند۔ کمرے میں تیار ہوتی لڑکیوں میں ہلچل مچ گئی۔ بیوٹیفل، صحیح بے چین ہو رہے تھے شامی بھائی۔ اچھا اب فضول باتیں چھوڑو، ٹائم نہیں ہے، اور مومو تم نے بیوٹیشن کو فون کر دیا تھا نا؟ آن بالکل سنجیدگی سے انہیں ٹوک کر مومو کی طرف متوجہ ہوئی جو نیلاش کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ وہ فوراً الرٹ ہوئی۔ جی آنٹی، بس وہ پہنچ رہی ہیں۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ اوکے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، پھر نیلاش کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ خوفزدہ سے تاثرات لیے سہمے سہمے انداز میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ یہ سب شامی کی کزنز ہیں، تمہاری بہنیں ہیں۔ نیلاش نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آواز میں نرمی تو تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی بھی رمق نہیں تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اسے لڑکیوں کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ اب وہ سب اپنی تمام تیاریاں بھول بھال کر اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مومو بغور اس کی لمبی گھنی پلکوں والی خوبصورت سی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری۔ پانی، واٹ پانی؟ یعنی تمہارا نام؟ اینی تو بس چلائی ہی اٹھی تھی۔ اس نے فوراً گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جی، مجھے پیاس لگی ہے۔ اوہ، سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مومو نے گلاس میں پانی لا کر اسے تھمایا جو وہ آدھا پی گئی۔ اس کے بعد تعارف کا مرحلہ آیا۔ یہ شامی بھائی کی خالہ زاد ہیں صبا اور نیما، یہ ماموں کی بیٹی ہے زارا، یہ چھوٹے چچا کی بیٹی ہیں مریم عرف مومو، اور یہ بڑے چچا کی اینی، اور فرزین، اور یہ باقی۔ اف، اتنا لمبا تعارف تھا کہ وہ چکرانے لگی۔ ایک تو آواز پہلے ہی ساتھ چھوڑے جا رہے تھے، رات سے ایک کھیل بھی اڑ کر منہ میں نہیں گئی تھی، اور اب حالات نے جو کروٹ بدلی تھی تو ذہن اس قدر منتشر ہو رہا تھا کہ کسی کی بات پر توجہ مرکوز نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر انہیں شاید اس کی پھیکی پڑتی رنگت پر ترس آ گیا۔ اب آپ ذرا ریسٹ کریں، ابھی بیوٹیشنز آ جائیں گی تو 4-5 گھنٹے پھر بیٹھنا پڑے گا۔ مومو نے تو اس کے دل کی بات کی تھی۔ اس وقت منتشر ذہنی حالت اور گیریت سے سرخ اور بوجھل آنکھیں بس سکون طلب کر رہی تھی۔ اینی یار، لگ تو نہیں رہا کہ 1 ماہ تک شامی بھائی کے آفس میں جاب کرتی رہی ہو۔ مومو کی دھیمی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ہاں یار، بہت معصوم تھی۔ ایسی معصومیت کم ہی کسی لڑکی کے چہرے پر دکھائی دیتی ہے، اور وہ بھی کام کرنے والی لڑکی کے۔ مومو کے جواب میں اینی بھی اسی لہجے و انداز میں بولی تھی۔ ویسے اسے دیکھ کے اندازہ ہوا ہے کہ شامی اپنی پسند کی شادی پر کیوں اڑا ہوا تھا۔ سعدیہ تو اس کے آگے کوئی چیز نہیں تھی۔ فرزین آپی نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لیا تھا۔
کمبل میں منہ چھپائے لیٹی نیلاش کے آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ یہی حسن تو مصیبت بن گیا ہے میرے لیے، میری جان، میری عزت، سب کچھ تو اس نے داؤ پر لگا دیا ہے۔ کاش میں بھی عام سی معمولی شکل و صورت والی لڑکی ہوتی، وہ بہت شکستگی سے سوچ رہی تھی۔ آن نے اتنی ایمرجنسی میں بھی تقریباً سبھی کو بلا لیا تھا، کیا رشتہ دار اور کیا ملنے جلنے والے۔ بہت سے چمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ بے تکلف افراد آن سے صاف الفاظ میں پوچھ رہے تھے اور وہ لبوں پر پھیکی مسکراہٹ سجائے سب کو مطمئن کر رہی تھی۔ دراصل لڑکی کے والدین حیات نہیں ہیں اور وہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے اسے وومن ہاسٹل میں رہنا پڑ رہا تھا، جو کہ میں نہیں چاہتی تھی، اس لیے اتنی افراتفری کرنی پڑی۔ مگر وہ ہے کون؟ نام کیا ہے اس کا؟ اب کی بار وہ بھی گڑبڑا گئی۔ نام پتہ نہیں شامی نے کیا نام بتایا تھا، اور پتہ نہیں بتایا بھی تھا یا نہیں۔ وہی اب سب کچھ اگر میں نے بتا دیا تو تجسس ختم ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ آپ سب کے سامنے ہوگی تو خود ہی دیکھ لیں گی آپ۔ وہ جلدی سے بات لپیٹتی آگے بڑھ گئی۔ اس لمحے انہیں شامی پر سا غصہ آ رہا تھا، جس کی ضد اور ہٹیلے پن نے انہیں شرمندگی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے ہی بیوٹیشین اسے تیار کرنے کے بعد فائنل جائزہ لے رہی تھی۔ نفیس قیمتی سرخ لہنگے باریک اور نازک فل کام انہوں نے اپنی مرضی سے کروایا تھا۔ شامی کی دلہن کے لیے انہوں نے جانے کب سے تیاریاں شروع کر رکھی تھیں، شاید اسی دن کے لیے۔ گمسم اور کھوئی کھوئی سی وہ لڑکی اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ حد نہیں۔ ان کے اپنے حلقہ احباب میں کافی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں، بلکہ خود ان کی بھتیجیاں خاصی پیاری تھیں، مگر یہ تو اور ہی حسن تھا، بھڑکتا ہوا۔ مومو، مولوی صاحب آ رہے ہیں نکاح کے لیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی، بنا پلک جھپکائے زمین کو دیکھتی۔ مومو نے جلدی سے اس کی گرم چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ نکاح ہو گیا تھا، لان میں ٹینٹ لگا کر زبردست انتظامات کیے گئے تھے۔ ادھر اس نے ہاں کر دی تھی، اسے انتظار ہی رہا، کوئی قیامت نہیں آئی۔ اسے لا کر پرسکون اور مطمئن نظر آتے شمیر ملک کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ وہ تب بھی ویسی ہی تھی، نہ تو اس کے چہرے پر حیا کے ڈیرے تھے اور نہ ہی روایتی دلہنوں والے تاثرات۔ آن نے بغور دونوں کے ستے ہوئے چہروں کا جائزہ لیا تھا۔ کوئی بات انہیں محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زبردست بھری شامیر، تم نے تو ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شامیر اب اپنے دوستوں اور کزنز کے نرخے میں تھا۔ ویسے تمہاری پسند کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ علی نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ تم سب کو جلنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ بہت سکون سے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اچھا، یعنی کہ ہم جو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں وہ جیلسی کے زمرے میں آتی ہیں؟ زیغم نے اس پر چڑھائی کر دی۔ وہ اسے کوئی اچھا سا جواب دینے ہی والا تھا کہ عجیب سا شور مچ گیا۔ اسٹیج پر ہجوم سا لگا تھا۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ ظہیر نے اچک کر دیکھنے کی کوشش کی۔ دلہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ کہیں سے آواز کانوں میں پڑی تو شامیر نے بے ساختہ گہری سانس اندر کھینچی۔ ان سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے متعلق کسی نے بھابھی کو بتا دیا ہے، بس یہی صدمہ لگ گیا ہوگا۔ علی نے مصنوعی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شٹ اپ، اس نے غصے سے اسے دیکھا بھی تھا۔ ایک تو پہلے ہی اندر ٹینشن کھائی جا رہی تھی، اوپر سے یہ اور مصیبت پڑ گئی تھی۔ اس کی بے ہوشی مزید ڈرامہ بنا رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے اصل رعب۔ ابھی ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا اور میرے یار کو باروب ہونے کی سند مل گئی۔ زیغم شرارت سے بولا تھا۔ تم لوگوں کو اور کچھ نہیں سوچتا؟ وہ واقعی غصے سے بھر گیا، مگر ادھر وہ سب ڈھیٹ تھے۔ ہمیں تو ہمیشہ ہری ہری سوچتی ہے۔ فاروق نے انٹری دی۔ تو پھر چلو جا کر، یہاں ویسے بھی ہری ہری کافی ہے۔ وہ جل کر کچھ اس انداز میں بولا کہ سب نے مشترکہ قہقہہ لگایا تھا۔ رات گئے مہمانوں کی روانگی عمل میں آئی تو وہ بھی اندر بڑھ گیا۔ شامی، آن نے اسے پکار لیا تھا۔ اس وقت وہ اس قدر ٹینس ہو رہا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ یوں بھی جو بات وہ کر چکا تھا، اس کی اذیت وہ اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اس کے پاس جا بیٹھا۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کا ماتھا چوما، پھر بالوں کو ہاتھوں سے سنوارا۔ ان کے اس عمل نے ہمیشہ کی طرح اس کے اندر اطمینان اتارنے کے بجائے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے بے اختیار ماتھا ان کے شانے پر ٹیک دیا۔ اگر تم اس لیے پریشان ہو کہ میں تم سے خفا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں شامی، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ انہیں اس کی پریشانی کی ایک ہی وجہ دکھائی دی تھی۔ وہ بہت ملائمت سے بولی، آن، میں آپ کو ہمیشہ بہت تنگ کرتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس نے تھکے تھکے لہجے میں دل کا بوجھ ہلکا کیا تو انہیں دھچکا سا لگا۔ کم آن شامی، یہ موقع نہیں ہے ایسی باتوں کو دہرانے کا، بلکہ میں تو تمہیں سمجھانے لگی تھی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب میں تمہیں سدا خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں، یعنی پھر سے وہی خواہش جو میں پوری کرنے سے قاصر ہوں۔ آئی ایم سوری آن، نیلاش بھی پریشان ہے، اتنی چپ چاپ اور گمسم سی ہے۔ اسے سمجھانا کہ اس گھر میں اسے وہی مقام اور عزت ملے گی جس کی وہ مستحق ہے۔ وہ خوفزدہ ہے شاید، تم نے اسے ہم لوگوں کے متعلق زیادہ نہیں بتایا۔ آن، آپ اتنی مہربان کیوں ہیں؟ میں نے ہمیشہ آپ کی مرضی کے الٹ کام کیا ہے۔ آپ نے کبھی مجھے روکا کیوں نہیں؟ مجھے مارا کیوں نہیں؟ مجھے ڈانٹا کیوں نہیں؟ وہ شکستگی سے پر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شامی، انہوں نے تحیر سے اسے اپنے سامنے کیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ موقع ہے ایسی باتوں کا، بس میں سب کچھ بھول گئی ہوں، تم بھی بھول جاؤ، اور اب میں کبھی تمہیں
یوں دل گرفتہ اور شکست خوردہ نہ دیکھوں، خوش ہو تو خوشی تمہارے چہرے سے نظر آنی چاہیے۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ اپنے آپ کو سنبھالے اٹھ کھڑا ہوا اور نیلاش کو بھی سمجھا دینا، یہاں سب پیار کرنے والے ہیں، گھبرانے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب ضرورت کا ٹائم عافیت سے گزر گیا تھا تو وہ مصیبت اور بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سمپل سے نائٹ ڈریس میں ملبوس بیڈ سے ٹیک لگائے کارپیٹ پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ وہ چند ثانیوں تک دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا۔ اس لمحے پوری شدت کے ساتھ اسے احساس ہوا تھا، او گاڈ، اب یہ میرے نام کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور یہ میرے لیے تو نہیں بھاگی تھی گھر سے۔ اس کی کنپٹیاں سلگنے لگیں، حالانکہ یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ تھا، مگر احساس یہاں تو اب ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ ایکسکیوز می، اس کی آواز پر نیلاش نے بہت تھکے ہوئے انداز میں سر اٹھایا اور بوجھل ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آر یو رائٹ ناؤ؟ وہ بولی کچھ نہیں، بس اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ وہ لب بھینجے چند سیکنڈ تک اسے دیکھتا رہا، پھر وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ سوچ کر جیسے الفاظ جمع کیے۔ دیکھو، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تحفظ کی ضرورت تھی، وہ تمہیں مل گیا، اور مجھے آن کی عزت اور زبان کا پاس رکھنا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب نہیں چاہتی تھی، مگر اب جب کہ ہم یہ قدم اٹھا ہی چکے ہیں تو پھر تھوڑے عرصے تک اسے نبھانا بھی پڑے گا۔ اس نے اتنا کہہ کر ایک نظر اس کے زرد ہوتے چہرے پر ڈالی۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد تمہیں یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ اس کے بعد تم جہاں کہو گی وہاں پہنچانا میری ذمہ داری ہوگا، اور ایک بہت ضروری بات، جتنا تم گھر والوں سے اور خصوصاً آن سے دور رہوگی، انہیں خود سے بدگمان کرو گی، اتنی ہی جلدی میں اس بات کو ایشو بنا کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے جانے کیا سمجھ رہا تھا، بکاؤ مال یا پھر کھلونا؟ وہ اندر ہی اندر پگھلنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ یہ شخص اسے تحفظ دینے کی بات کر رہا تھا، یہ تحفظ ہے؟ اس نے کوئی جواب دیے بغیر بھاری ہوتے سر کو دوبارہ گھٹنوں پر ٹکا دیا، جبکہ اب وہ خود کچھ ہلکا ہو کر خفیف سے شانے اچکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مطمئن تھا کہ فی الحال آن خوش تھی۔ وہ مزمحل سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کے کنارے شدت گریہ سے لال ہو رہے تھے۔ ایک ہی رات میں قسمت کیسے پلٹا کھا گئی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس قدر سادہ دل و دماغ کی لڑکی تھی کہ مردوں کی سیاست کو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، مگر دل کو ٹھیس سی ضرور پہنچی تھی اپنی ناقدری دیکھ کر۔ اسے ہمیشہ آئینہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، مگر اب وہ ساری خوشی، وہ معصوم سا غرور مٹی میں مل گیا تھا۔ اسے اچھی طرح ادراک ہو گیا تھا کہ مردوں کی بنائی اس دنیا میں تنہا بے بس بے کس عورت کو بس دو ہی مرتبے دینے کو مرد آگے بڑھتا ہے، یا تو شکار یا پھر داشتہ بنانے کو۔ وہ سوتیلی ماں کے چنگل سے اس لیے بھاگی تھی کہ وہ اسے شکاریوں کے سامنے شکار کے طور پر ڈال رہی تھی۔ وہ حراست تھی، سہمی ہوئی تھی، پہلی بار اس سنگ دل دنیا کا سامنا کر رہی تھی، اور شامیر ملا تھا جس نے مرد کا ایک نیا روپ دکھایا تھا، جو اپنی عزت بچانے کی خاطر مجبور اور بے سہارا لڑکی کی مجبوری کو کیش کرنے سے نہیں چوکا تھا۔ اور وہ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ رہا ہے، کوئی کال گرل یا پھر کسی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بھاگنے والی دھوکے کھانے والی لڑکی۔ بے اختیار اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بے دردی سے آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑ ڈالا۔ بھابھی، میں اندر آ جاؤں؟ مومو اور اینی دروازہ نوک کر کے اندر جھانک رہی تھی۔ وہ گڑبڑا سی گئی، پھر فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے لمحے وہ دونوں اندر تھی۔ وہ خود کو بہت پوز کر رہی تھی، بھئی اب یہ سنجیدگی ختم ہو جانی چاہیے، میرا خیال ہے ہمیں اب بے تکلف ہو جانا چاہیے۔ مومو بہت باتونی اور بے تکلف سی تھی، فوراً برش پکڑ کر اس کے بال سلجھانے لگی۔ وہ بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی یار، اب ہماری عمروں میں اتنا بھی فرق نہیں کہ اتنی سوچ و بچار کی جائے۔ وہ ذرا خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تو اس نے گھبرا کر اسے آئینے میں دیکھا۔ نہیں، وہ دراصل میں کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے گھبرا کر صفائی پیش کرنے پر انہیں بہت لطف آیا۔ اینی نے بہت شرارت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں محترمہ، وہ کچھ جاگنگ کے لیے جا چکا ہے۔ اس نے اینی کا اشارہ فوراً سمجھ لیا تھا۔ اس کے دل میں اذیت کی لہر سی اٹھی تھی، مگر پھر بھی اس نے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ پھیلائی تھی۔ بات نہیں بن رہی یار، یہ اپنی مومو ہے نا، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہی نہیں بلکہ میرے بھائی کی منگوہا بھی ہے، اور نکاح کے بعد فقط آدھے گھنٹے کی ملاقات نے اس کے چہرے کو کلرنگ بنا دیا تھا، اور آپ ہیں کہ پوری رات نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ بکواس مت کرو۔ مومو شرمائی تھی، جبکہ اس کی بات پر نیلاش کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ خود اینی اب ڈٹھائی سے ہنس رہی تھی، اور شامی بھائی نے رونمائی کیا دی۔ مومو کو بے حد اچانک یاد آیا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، پھر لبوں پر زبان پھیر کر بولی، وہ دراصل اتنی اچانک ہوا یہ سب کہ مگر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ… وہ جھوٹ بولنے میں اس قدر اناڑی تھی کہ لہجہ ساتھ نہیں دے رہا تھا، زبان لڑکھڑا رہی تھی اور جملہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ چلو، جہاں اتنے سارے وعدے کیے وہاں ایک یہ بھی صحیح، مومو نے ہنس کر کہا اور اس کے بالوں کو موٹے اونی بینڈ میں جکڑ کر کھلا چھوڑ دیا۔ ایک تو پتہ نہیں شامی بھائی کی روٹین کب بدلے گی۔ اینی گھڑی دیکھ کر بڑبڑائی، پھر اس کی طرف پلٹی۔
آج تو کم از کم ریکارڈ توڑوا دیتی۔ نیچے سب لوگ ناشتے کے لیے جمع ہیں اور وہ باہر ہوا کھا رہے ہوں گے۔ وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ نیلاش کو لے چلتے ہیں، اس نے مومو سے کہا جو لپسٹک کے کلرز چیک کر رہی تھی۔ اس نے چن کر میرون شیڈ نکالا۔ آنٹی وہ خبر لیں گی کہ یاد کروں گی، اور یوں بھی سب لوگ کبھی کبھار ہی ایک ٹیبل پر جمع ہوتے ہیں، اس لیے آج تو دونوں کو اکٹھے ہی چلنا ہے۔ مومو نے صورتحال واضح کرتے ہوئے لپسٹک کھولی۔ یہ میں نہیں لگاؤں گی پلیز۔ اس نے بعجلت ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تھا۔ وہ ٹھٹکی۔ کیوں بھئی؟ ایک دن کی بلکہ ایک رات کی دلہن ہیں آپ، اور یوں سادہ سا چہرہ لے کر سب کے سامنے چلی جائیں گی۔ مانا کہ مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں، مگر یار لپسٹک تو لگا ہی لو، کم از کم جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ سب میک اپ کا کمال ہے۔ اینی بڑے مزے سے بولی تو اس نے بے بسی سے مومو کو دیکھا۔ جواباً وہ شرارت سے شانے اچکا کر اس کے ہونٹوں پر آؤٹ لائن کھینچنے لگی۔ دروازہ کھلا اور شامیر اندر داخل ہوا۔ نیلاش نے آئینے میں اس کا بلیک ٹراؤزر اور گرین لوز ٹی شرٹ میں ملبوس مضبوط لامبا سراپا دیکھ کر فوراً چہرہ جھکا لیا تھا۔ تھینک گاڈ، کم از کم ناشتے پر تو اب آپ پہنچ ہی جائیں گے۔ اینی نے طنز کیا تو وہ صاف نظر انداز کر کے سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ لگتا ہے نیچے سے آنٹی کی ڈانٹ سن کر آ رہے ہوں۔ مومو نے فوراً سرگوشی کی اور ساتھ ہی اینی کو چلنے کا اشارہ بھی کیا۔ میرے خیال میں اب آپ کو پرائیویسی چاہیے ہوگی، اس لیے ہمیں چلنا چاہیے۔ مومو نے معنی خیز سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ اگر اس کے دل میں چور نہ ہوتا تو وہ فطری رد عمل کا مظاہرہ کرتی، مگر یہاں تو حالات ہی اور تھے۔ وہ اٹھ کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر بے ترتیب ہو رہی تھی کہ حد نہیں۔ جو تقریر رات وہ کر چکا تھا، اس کی اذیت ابھی بھی اس کے خون میں دوڑ رہی تھی، پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ ادھر اس کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ اٹھی۔ وہ ڈرائر سے بال خشک کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھے ان پہ نظریں جمائے بت بنی بیٹھی تھی۔ فقط سانسوں کی آمد و رفت سے زندگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ فراغ دلی سے پرفیوم اپنے اوپر انڈیلنے کے بعد وہ پلٹا، کرسی گھسیٹی اور اس کے بالمقابل بیٹھ گیا۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ اس نے مدہوش و ہراساں ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ جمع ہیں، ان میں چھوٹے چاچو اور بڑے چاچو کی فیملیز اور میری خالہ ان کی بیٹیاں۔ ذرا دھیان سے رہنا، کسی کے ساتھ کوئی فالتو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بے تکلف ہونے کی کوشش بھی کرے تو اسے نظر انداز کرو، بلکہ اپنے آپ کو مغرور ثابت کرنا، اور میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جس کے ساتھ چاہے بدتمیزی کرو، بس آن کا خیال کرنا۔ ویسے ان سے بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ جتنی جلدی یہ سب تم سے متنفر ہوں گے، اتنی ہی جلدی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ یہ سب تم پر منحصر کرتا ہے کہ تم کتنی کامیاب ہوتی ہو، کس قدر شاطر مرد ہے یہ۔ نیلاش کے دل کو ٹھیس سی لگی۔ کل کو یہ سارا الزام مجھ پر لگا کر خود ہی جرم سے بری ہو جائے گا۔ ساری دنیا کے سامنے یہ مجھے برا مشہور کرے گا۔ وہ میں ہوں گی جس کو مورے کی طرح استعمال کر کے یہ بازی اپنے حق میں کرے گا، اور تمام تر نفرت اور حقارت میرے حصے میں آئے گی۔ یا خدا، میں نے کیوں نہیں سوچا ان پہلوؤں پر پہلے؟ کیا ملے گا مجھے اس سارے سلسلے کے بعد؟ کون سا ٹھکانہ ہے میرا یہاں سے نکل کے؟ کہاں جاؤں گی میں؟ اور یہ اس نے جانے کیا کچھ سمجھاتے شامیر ملک کے خوبصورت چہرے پر گمسم سی نگاہ ڈالی۔ کاش کہ اس مرد کا اندر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا، کاش یہ عورت کو کمزور اور بے بس دیکھ کر شکاری کی طرح جال پھینکنے والا نہ ہوتا۔ سمجھ گئی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں جی، اس نے بمشکل آنسو روکے تھے۔ وہ اطمینان بھری سانس بھر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک پینٹ اور ڈارک براؤن ہائی نیک سویٹر میں اس کا اونچا مغرور سراپا نمایاں تھا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ مڑا، استجاب سے اسے دیکھا۔ آؤ نا۔ وہ خائف سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ٹانگوں کی لرزش اور اڑی ہوئی رنگت شامیر کو اچنبھے میں ڈال رہی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں، وہ کچھ چڑھ کر بولا۔ دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے تو خوش دلی سے ان کا استقبال ہوا۔ آن نے فوراً نیلاش کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا۔ یہ شامیر کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ وہ لب بھینج کر دوسری کرسی گھسیٹنے لگا۔ ولیمے کی تقریب 2 دن کے بعد ہوئی تھی۔ آن کو مسلسل نیلاش کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قدر ہراساں اور خائف سی کیوں رہتی ہیں۔ آنٹی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو، اینی پرسوچ انداز میں بولی تو انہوں نے اسے گھورا۔ میں اسے کیا کہوں گی؟ اور یہ خوف نہیں ہے، بس وہ خوش ہی نہیں لگتی، جیسے شامی سے اس کی بن ہی نہ آئی ہو۔ وہ خود بھی الجھ سی گئی۔ اب وہ کھل کر اسے کیا بتاتی؟ آنٹی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھی کرنے کا خیال ستاتا ہو شامی بھائی کو، اور وہ نیلاش کی طرف سے بے پرواہی برت کر اپنی طرف سے خود کو سزا دے رہے ہوں۔ یاد ہے نا، ان کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی ہے، پہلے وہ وہی کام کرتے ہیں جو آپ کی پسند کے خلاف ہو، اور پھر بعد میں خود ہی اسے بگاڑ دیتے ہیں، چاہے خود انہیں جتنا بھی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ مومو نے 100% درست بات کی تھی۔ یہ سب باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ان کا دل بڑے زور سے کانپا تھا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، چھوٹی سی بات ہے، اسے یوں بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی نیلاش اتنی معصوم سی ہے کہ رہی سہی خفگی بھی جاتی رہی ہے۔ میں خود بات کروں گی شامی سے۔
کیا مذاق بنا رکھا ہے اس نے زندگی کا۔ وہ واقعی غصے میں آ گئی تھی اور پھر دوستوں کی محفل سے فارغ ہوتے ہی وہ ان کے روبرو تھا۔ نیلاش کیسی لڑکی ہے شامی؟ انہوں نے اچانک پوچھا تو وہ سٹپٹا گیا۔ وٹ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سیدھی سی بات میں نے پوچھی ہے۔ وہ بالکل سیریس تھی۔ اچھی لڑکی ہے، وہ کافی توقف کے بعد بولا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو بالکل سپاٹ تھے، نہ کوئی مسکراہٹ اور نہ ہی شوخی اور طمانینت کی لہر۔ تمہاری پسند ہے نا؟ انہوں نے اسی لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ آن آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے احتجاج کیا، مگر وہ انسونی کر گئی۔ شامی اب تم بچے نہیں ہو، یہ سب باتیں تم بڑے آرام سے پہلے بھی مجھے بتا چکے ہو۔ میں تم سے بہت ضروری بات کہنا چاہتی تھی، انہوں نے سختی سے پر لہجے میں کہا تو وہ استجاب سے انہیں دیکھنے لگا۔ کون سی بات؟ شامی یاد ہے نا تم نے قسم کھائی تھی کہ اب تم میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرو گے اور مجھے کوئی دکھ نہیں دو گے۔ وہ بڑے سکون و طمانینت سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے قائب دماغی سے سر ہلایا۔ بس پھر مجھے نیلاش کی ذات سے کوئی دکھ مت دینا، انہوں نے سابقہ انداز میں کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں آن؟ وہ مصنوعی حیرت سے پوچھنے لگا۔ میں تمہیں سدا خوش دیکھنا چاہتی ہوں شامی، اور نیلاش سے مجھے کوئی پرخاش نہیں، وہ مجھے میری بیٹی کی طرح عزیز ہے، اسے کوئی دکھ مت دینا شامی، اور ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری کوئی زیادتی اس پر نہ دیکھوں، جس طرح اسے اپنایا ہے اسے وہ مقام بھی دو جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ بہت اٹل سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ بت بنا سنتا رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی تم شروع ہی سے ایسے ہو کہ میری پسند کے خلاف چیز حاصل کرنے کے بعد میرے دکھ اور احساس میں کمی کرنے کی خاطر تم اس چیز کو تباہ کر دیتے تھے، مگر اس بات تم چاہو لکھ لو، میں یہ بات کبھی بھی پسند نہیں کروں گی، خصوصاً نیلاش کے معاملے میں، کیونکہ میں اس کی ماں بھی ہوں اب، انڈرسٹینڈ؟ انہوں نے بڑے سکون سے بات ختم کر کے اس سے پوچھا۔ یس، وہ بدقت تمام اتنا ہی کہہ پایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا خون تپنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے قسم سے نہیں بلکہ ایک مستقل عذابوں کے سلسلے سے باندھ رہی ہیں۔ کیا میں سمجھ لوں کہ تمہیں اپنی قسم یاد ہے؟ آن نے ٹٹولتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا جو سرخی مائل ہو رہا تھا۔ میری طرف سے آپ مطمئن رہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، مگر اس نے کبھی ایسی کوئی کوشش کی تو میں اسے روکوں گا بھی نہیں۔ اس کے سرد و سپاٹ لہجے نے انہیں سن کر دیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ گئی کہ واقعی بات کچھ ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ تھکے تھکے سے انداز میں بستر پر گر پڑیں۔ تو اب تم اسے مہرہ بناؤ گے؟ کیوں؟ تم سائیکی کیس بنتے جا رہے ہو شامی، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے پہلو تہی نہیں کی، ایک تم ہی تو میری زندگی کا سہارا تھے، مگر اب میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ بہت کر لی من مانی تم نے، انہوں نے اٹل انداز میں سوچا تھا۔ ان کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ نیلاش، انہوں نے گمسم بیٹھی نیلاش کو بے ساختہ پکارا تھا۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ادھر آؤ بیٹا، وہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلی؟ وہ نیچے لان میں نرم دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور نیلاش ٹیرس پر تھی۔ انہوں نے اس قدر پیار سے بلایا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے چلی آئی اور کین کی کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تفکر سے دیکھا تو اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ نفی میں سر ہلایا۔ گھر والے یاد آ رہے ہیں کیا؟ نہیں، اس نے فوراً گھبرا کر انہیں دیکھا تو انہیں اس کی سہمی سہمی صورت پر ترس آنے لگا۔ شامی کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کوریدنے والے انداز میں پتہ لگانا چاہا تھا۔ اچھے ہیں، وہ اٹکی۔ ہفتے بھر کی دلہن کے ہراساں و متوش تاثرات اور حیا کے رنگوں سے عاری چہرے نے انہیں عجیب سی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ السلام علیکم۔ اینی، مومو اور فرزین آپی بھی آ گئی تھی اور ساتھ میں طلحہ بھی تھا۔ وعلیکم السلام، آن نے فوراً خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ مومو ان سے لپٹی تھی۔ اینی وغیرہ کا پورشن تو ساتھ ہی تھا، مگر مومو ذرا دور رہتی تھی، اس لیے ہفتے میں ایک آدھ بار ہی آنا ہوتا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر تم کب آئی ہو؟ انہیں ماں بدولت جا کر لائے ہیں، طلحہ شاہانہ انداز میں بولا، اور ادھر کہہ کر آئے ہیں کہ میلاد کی تقریب ہے۔ اب چچی جان سوچ رہی ہوں گی کہ صرف مومو کو ہی کیوں بلایا ہے۔ اینی نے لقمہ دیا تھا۔ اب ہر ایک کے دماغ کا سائز تمہارے جتنا نہیں ہوتا۔ میری چچی جان خاصی عقل مند واقع ہوئی ہیں۔ طلحہ نے آرام سے اینی کو چڑھایا تھا۔ آہا، یہ میری چچی جان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اب وہ صرف ہماری چچی ہیں، آپ کی تو ساس ہیں، وہ فوراً چمک کر بولی تھی۔ اب بس بھی کرو۔ فرزین آپ کی قدر سنجیدہ سی تھی، ویسے بھی وہ میرڈ تھی، اسی لیے میچور سی تھی۔ سہیل نہیں آیا ابھی؟ آن ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں، ابھی فون آیا ہے، کل آئیں گے، انہوں نے اپنے شوہر کے متعلق بتایا۔ وہ شامیر کی شادی کے سلسلے میں میکے آئی تھی۔ اور نیلاش، تم بھی کبھی آ جایا کرو، ابھی ساتھ گھر ہے تو حال یہ ہے، اگر دور ہوتی تو شاید سالوں تک تمہاری صورت کو ترستے۔ فرزین آپی کے گلے پر وہ شرمسار سی ہو گئی۔ ہاں تو اور کیا، یہ اپنی آپی کو دیکھ لیں، قریبی سسرال کا یہی فائدہ ہے، جب جی چاہے ٹپک پڑو میکے میں، اور ذرا تبدیلی آب و ہوا کا موڈ ہو واپس سسرال۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی طلحہ بول اٹھا تھا۔ اس کے شریر انداز پر سب ہنس دیے۔
فرزین آپی نے اسے ذرا سا گھور کر دیکھا تو وہ انجان بن کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ویسے آپ بولتی نہیں ہیں کیا؟ وہ اچانک خاموش بیٹھی نیلاش سے مخاطب ہوا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ جی نہیں۔ ارے واہ، اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ یعنی آپ نہیں بولتی اور بتا رہی ہیں جی نہیں؟ اس کی بات پر سب کو ہنسی آ گئی۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھپھو مٹھائی بانٹیں، پورا ایک جملہ بولا ہے انہوں نے۔ وہ شرارت پر اترا ہوا تھا۔ اب یوں تنگ نہ کریں بھائی۔ اینی نے فوراً نیلاش کی سائیڈ لی تھی۔ اجی میں کیا کسی کو تنگ کروں گا؟ کیوں مومو جی؟ اس نے بڑے اسٹائل سے جھک کر مومو سے پوچھا تو وہ جھیم گئی۔ آنٹی دراصل ہم لوگ آئے ہیں نیلاش کو لینے۔ یہ طلحہ بھائی لے جا رہے ہیں ہمیں سی فوڈ کھلانے۔ اینی نے جلدی سے اجازت نامہ لینا چاہا۔ اسے معلوم تھا کہ طلحہ کی شوخیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ہاں ضرور، ویسے بھی ہر وقت گھر میں بند رہتی ہے۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی تھی۔ شامیر کے تیور تو وہ دیکھ رہی تھی۔ ابھی شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا کہ وہ فیکٹری جانے لگا تھا۔ نہیں، نیلاش نے فوراً گھبرا کر انکار کر دیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ واٹ؟ بھائی ریکارڈ قائم ہو گیا پھپھو۔ یعنی دنیا میں آج میں نے ایسی لڑکی دیکھ لی جو آؤٹنگ پر جانے سے انکار کر رہی ہے۔ واہ میرے مولا، تو بھی کیسے کیسے کرشمے دکھاتا ہے۔ طلحہ اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ مومو اس کی بک بک کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے الجھنے لگی۔ تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ ایک وہ کیا کم تھے ہٹلر اعظم، وہ تو اپنے کمرے سے نکل آئیں تو غنیمت ہے، اور آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ نیلاش چلی جاؤ چندا، تھوڑا دل بہل جائے گا۔ آن کے لہجے میں پیار بھری تنبیہ تھی۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نہیں جانتی مجھ پر کیسی پابندیاں ہیں۔ اب یوں ہی سوچتی رہو گی تو ہم جا چکے ریسٹورانٹ، اور بھائی کے ارادے ہر منٹ بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اینی نے طلحہ کا مسخرہ اڑاتے ہوئے نیلاش کو یوں سوچوں میں ڈوبنے پر ٹوکا۔ اور اس کے جھوٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ابھی تک میری ایک ہی منقوہ ہے اور میرے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بڑے مزے سے بولا تو آنٹی فوراً بول اٹھی۔ خدا نہ کرے کہ کوئی تبدیلی آئے، ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اور نیلاش اٹھو بیٹا، ہری اپ، ڈریس چینج کرو اور ذرا گھوم پھر آؤ، انہوں نے خاموش بیٹھی نیلاش کو کہا۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر کی طرف بڑھی۔ مومو اور اینی اس کے ساتھ تھیں۔ فرزین آپی کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ پھپھو کیا بات ہے، یہ نیلاش بڑی گمسم سی رہتی ہے، نہ کوئی بات کرتی ہے نہ ہنستی ہے۔ ان کے انداز میں تفکر تھا۔ ایک تو نندوں کو بھابھیوں کی ہر بات کھٹکتی ہے، اگر وہ باتیں کرتی اور بات پہ بات ہنستی تب بھی یہ کہتی ہائی کتنا بولتی ہے، اور اس کی تو بتیسی ہی اندر نہیں جاتی، دماغ کھا جاتی ہے بندے کا۔ طلحہ بہت شرارت سے آپی کو چڑھا رہا تھا۔ پھپھو بے ساختہ ہنس دی۔ تمہیں تو بس یہ لطیفے ہی آتے ہیں، فرزین آپی نے اسے گھور کر کہا۔ ہاں تو معلوم ہے نا مجھے، وہ بڑے مدبرانہ انداز میں سر ہلا کر بولا تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئیں۔ پھپھو آپ بھی چلیں کیکڑے کھانے۔ طلحہ نے آن کو شاندار آفر کی تو وہ ہنس دی۔ فرزین آپی نے ہاتھ جوڑے تھے۔ تم ہی کو مبارک ہو یہ جھینگے اور کیکڑے۔ طلحہ کی شوخیوں میں نیلاش والی بات وہیں رہ گئی تھی، مگر آن فرزین آپی سے ذرا معاملہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ اب انہیں طلحہ وغیرہ کے جانے کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ تینوں آ گئیں۔ ویلویٹ کے سوٹ میں ملبوس وہ خاموش سی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ چلو بھائی، اینی کو زیادہ ہی جلدی تھی۔ آپ بھی چلیں، نیلاش نے بہت ہمت کر کے فرزین کو مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تو پھپھو کے پاس بیٹھوں گی، تم لوگ جاؤ اور انجوائے کرنا خوب، جلدی مت مچانا۔ گاڑی میں اینی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھی، جبکہ مومو فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ طلحہ گاڑی مین روڈ پر لے آیا۔ چلو بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ طلحہ بڑے موڈ میں تھا۔ اس نے بطور خاص مومو کی طرف جھک کر پوچھا تو اینی نے کونی سے نیلاش کو ٹھوکا دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ یوں کرتے ہیں کہ راول ڈیم چلتے ہیں، گھومیں گے کچھ دیر، اس کے بعد وہیں ریسٹورانٹ میں کچھ لے لیں گے۔ اس نے شاید پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اور وہ سی فوڈ، اینی نے احتجاج کیا۔ وہ پھر صحیح، اس کی جگہ آئس کریم کھا لینا۔ طلحہ نے ہری جھنڈی دکھائی تو وہ سلگ اٹھی۔ اتنی سردی میں مرنا ہے نا؟ بھابھی آپ اپنی چوائس بتائیں، طلحہ نے نیلاش کو مخاطب کیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ جہاں آپ لوگ چلیں گے وہیں ٹھیک ہے۔ دیکھا یہ کوالٹی چاہیے تھی شامی کو۔ جی سرکار، جیسے آپ کی مرضی، جیسا آپ چاہیں والی۔ وہ فوراً مومو سے مخاطب ہوا تو وہ ہنس دی، پھر طلحہ کو گھورنے لگی۔ فضول باتیں مت کرو۔ نیلاش خجل سی ہو گئی۔ راول ڈیم پہنچ کر وہ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ مومو نے نیلاش کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بوٹنگ کریں گی؟ طلحہ ان کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سب سے پہلے نیلاش نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ کمال ہے، یہ دونوں تو نہیں ڈرتی، کشتی ہلتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ تو بغیر ہلنے والی کشتی میں بٹھا دوں گا آپ کو، وہ شریر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ بس ہنس دی۔ پھر ان تینوں کے لاکھ مجبور کرنے پر بھی وہ کشتی میں نہیں بیٹھی، بس پانی کے کنارے پڑے بینچ پر بیٹھی ان تینوں کو ہنستے کھلکھلاتے دیکھتی رہی۔ اینی اور مومو اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھیں۔ ایک مرتبہ اس نے بھی ہاتھ ہلا دیا۔ کاش میری زندگی بھی اتنی بھرپور ہوتی، کوئی ڈر کوئی خوف نہ ہوتا، ہر پل کچھ چھن جانے کا، پاؤں تلے سے زمین اور سر سے آسمان چھن جانے کا۔ کاش میں بھی یوں دل کھول کر ہنس سکتی۔ وہ سفید بادلوں پر نگاہ جمائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ لو بھئی، ان کے مراقبے کا ٹائم تو ہو گیا ہے، طلحہ دب سے بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔
تو وہ بری طرح چونکی اور پھر شرمندہ ہو گئی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا وہ تینوں آ گئے تھے۔ بھائی اب اوپر چلیں نا، اینی نے طلحہ کو اٹھانا چاہا۔ میرا تو ابھی ٹائم نہیں آیا، تمہیں جلدی ہے تو تم چلی جاؤ، وہ بے پرواہی سے بولا۔ مومو نے فوراً اسے گھورا تھا۔ کتنی فضول باتیں کرتے ہو تم۔ پھر وہ نیلاش سے مخاطب ہوئی۔ چلو اوپر سے جا کر راول ڈیم دیکھتے ہیں، بہت زبردست سینری ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ طلحہ کینٹین سے چپس کے پیکٹ اور اسپرائٹ کے ٹن لے آیا تھا اور ان تینوں کو پکڑا دیے۔ سیڑھیاں چڑھ کے وہ لوگ اوپر آ گئے۔ سچی میرا تو دل چاہتا ہے یہیں رہ جاؤں، اینی ریلنگ پر کونیاں ٹکائے سفید بادلوں پر نظر جمائے حسرت سے بولی۔ اگر یہ وصیت ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ عین پانی کے درمیان تمہارا مقبرہ بناؤں۔ طلحہ نے اسے بھرپور تسلی دی تو وہ جرجری لے کر رہ گئی۔ تم سے تو بات کرنا جرم ہے بھائی۔ نیلاش کو ان کی باتیں لڑائی اور شوخیاں لطف دے رہی تھی۔ کافی دیر وہ لوگ کھاتے پیتے ٹہلتے رہے۔ پھر طلحہ آ کر نیلاش کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی نند صاحبہ کو تھوڑی دیر ٹہلانے لے جا سکتا ہوں، اگر ناگوار خاطر نہ گزرے تو۔ وہ بڑے معذبانہ انداز میں اجازت لے رہا تھا۔ نیلاش کو ہنسی آ گئی۔ اینی اور مومو دونوں ہاتھ ہلا کر پیچھے سے انکار کرنے کو کہہ رہی تھیں۔ اسے طلحہ کی مسکین سی شکل پر ترس آ گیا۔ وہ ہنس دی۔ لے جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ شکریہ۔ وہ فوراً جھکا تھا۔ وہ مومو کے شدید احتجاج کے باوجود اس لیے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ اینی کی طرف دیکھ کر ہنس دی، پھر بولی، بہت دوستی ہے دونوں میں۔ یہ دوستی نہیں بلکہ محبت ہے، اور محبت بھی طلحہ کی ہے۔ صرف مومو کی خاطر بھائی نے جاب چھوڑ کر ابو کا بزنس سنبھالا ہے، ورنہ تو سب کہہ کر تھک گئے مگر بھائی پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ مومو نے پہلی شرط ہی رخصتی کی یہ رکھی تھی کہ بھائی بزنس سنبھالیں، اور اب اگر شامی بھائی اتنی جلدی نہ کرتے تو دونوں کی اکٹھی شادی ہوتی۔ اینی اس کے ساتھ چلتی انکشافات کر رہی تھی۔ دونوں اچھے لگتے ہیں لڑتے جھگڑتے، نیلاش دلچسپی سے بولی تھی۔ یہ بس دکھاوا ہے، ورنہ بھائی جتنا خیال مومو کا کرتا ہے اتنا کسی کا نہیں کرتا، اینی نے بڑے تفاخر سے بتایا تھا۔ پھر ایک دم بڑے تجسس بھرے لہجے میں بولی، اور یہ شامی بھائی کیسے ہیں؟ سچی ہمیں تو بڑا اشتیاق ہے جاننے کا۔ پتہ ہے لڑکیوں سے 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، مگر آپ پر تو اس بری طرح ان کا دل آیا کہ سبھی حیران ہیں۔ اس کی بات پر نیلاش کی رگ رگ میں اذیت اترنے لگی۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اب کچھ بولنا تو تھا نا۔ نہیں ایسے تو نہیں ہیں، وہ مبہم سے انداز میں بولی تو اینی نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیسے ہیں، اور رومانس کرتے ہوئے کیسے لگتے ہیں؟ اس کے اس قدر پراشتیاق انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی، پھر ریلنگ پر بازو ٹکا کر پانی پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی، ویسے ہی لگتے ہیں جیسے کسی معقول سے آدمی کو لگنا چاہیے۔ اور یہ معقول سے آدمی کیسے لگتے ہیں؟ اب کی بار وہ چڑھ کر بولی، ویسے ہی جیسے سب لگتے ہیں، نیلاش نے برجستگی سے کہا، پھر بے ساختہ زور سے ہنس دی۔ اینی کو بھی ہنسی آ گئی۔ تم ہنسا بولا کرو، اچھی لگتی ہو اپنی اپنی سی۔ اینی نے بہت دوستانہ اور مخلصانہ انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا تو اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ کافی دیر وہ یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں کرتی ٹہلتی رہی۔ ٹائم دیکھو ذرا، شام پڑ رہی ہے اور رومیو جولیٹ غائب ہیں اور مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، اینی تلملا رہی تھی۔ تھنک آف اینجل اینڈ ہی از دیئر۔ طلحہ فوراً ہی نمودار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ڈر سی گئی۔ اینی فوراً طلحہ پر الٹ پڑی، بھائی تمہارے لیے تو ڈیول ہی بیسٹ ہے، اور تم ایک مرتبہ گھر چلو پھر دیکھوں گی میں تمہیں۔ ساتھ ہی اس نے مومو کو دھمکایا تو اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے، اب جلدی کرو کچھ کھا پی لیں۔ طلحہ یوں بولا جیسے محض انہی کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہوں۔ وہ چاروں سیڑھیاں طے کرتے پودوں کی سبز باڑوں میں سے گزرتے نیچے ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ وہاں سے فارغ ہونے تک اندھیرا چھا چکا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے نا، نیلاش نے تفکر سے گاڑی سے باہر جھانک کر کہا تو مومو مذاق اڑانے لگی، تو کیا ہوا؟ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے تم کوئی کالج گرل ہو جسے اب گھر سے ڈانٹ پڑنے کا خدشہ ہو۔ اب تمہیں کیا بتاؤں؟ شامیر کا ترکمانہ لہجہ اس کی سماعتوں میں اتر آیا تھا۔ اس کا دل اپنی تال بدل رہا تھا۔ اینی آئس کریم کھاؤ گی؟ طلحہ کو اینی کی ناراضگی کا پورا احساس تھا۔ ویسے تو مجھے نہیں کھانی تھی، مگر اب ضرور کھاؤں گی تاکہ تمہارا احساس جرم کم ہو جائے۔ اس کی خفگی اور احسان جتانے کے عجیب سے انداز پر ان سب کو ہنسی آ گئی۔ طلحہ دیر ہو رہی ہے، نیلاش نے دبے دبے لفظوں میں اسے یاد دہانی کرائی تو وہ ہنس دیا، پھر بڑے مزے سے بولا، کمال ہے بھابھی، لگتا ہے شامی کا بہت ڈر ہے آپ کو۔ بھائی اس کی ہٹلرانہ طبع کو تو بہت تقویت ملتی ہوگی یہ ڈرا سہما انداز دیکھ کر۔ ایک تو تم لوگ بس۔ وہ عاجز آ کر پھر سے باہر جھانکنے لگی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب ان لوگوں کو تو موقع چاہیے انجوائمنٹ کا، حالانکہ ریسٹورنٹ میں بھی آئس کریم کھا سکتے تھے۔ اتنی ٹھنڈی ہوگی میں نہیں لوں گی، نیلاش نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ لے لیں یار، گھر چل کر کمبل لپیٹ کر ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر کھائیے گا۔ طلحہ نے زبردستی بڑی سی کون اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ خود اس نے کون نہیں لی تھی۔ بھائی گاڑی ڈرائیو کروں گا یا کون کھاؤں گا؟ یہ اپنی مومو کے پاس ہے نا، اور ویسے بھی جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نے نیلاش کے پوچھنے پر جواز بتایا تھا، اور اب مومو خود بھی کھا رہی تھی اور اسے بھی کھلا رہی تھی۔ نیرے بہانے، اینی زور سے بڑبڑائی تھی۔ نیلاش ہنس دی، گھر آئے تو
آن اور فرزین آپی پورچ میں ہی مل گئی۔ طلحہ عینی اور نیلاش کو اتار کر مومو کو چھوڑنے چلا گیا۔ میں تو تھک گئی ہوں، قسم سے 2 گھنٹے راول ڈیم پر ٹہلائی کی ہے۔ اس نے پپو کے اندر چل کر بیٹھنے کے آفر کے جواب میں تھکن کی شاندار وجہ بتائی تھی۔ وہ ہنس دی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ آن کے ساتھ اندر آئی۔ انجوائے کیا تم نے؟ انہوں نے نیلاش کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ صوفے پر گر سی گئی۔ بہت، اور طلحہ کی کمپنی میں تو بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مومو اور عینی بھی بہت اچھی ہیں، اس نے خلوص سے تعریف کی تھی۔ پھر جوتوں کے اسٹریپ کھول کر سیدھی ہوئی تو نظر شامیر ملک سے جا ٹکرائی، جو اس کے عین سامنے صوفے پر نیم دراز انداز میں ٹی وی لگائے بیٹھا تھا، مگر نگاہ اسی پر تھی۔ اس کی رنگت ایک دم بدل گئی۔ آن بغور اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً جوتے ہاتھوں میں پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا لگ رہا ہے، اب کھا کر ہی جانا اوپر، آن نے پیار سے کہا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہم لوگ کھا کے آئے ہیں۔ ویری گڈ، اچھا ہے، کبھی کبھار باہر بھی کھا لینا چاہیے، آن نے فوراً کہا تو وہ ان سے معذرت کرتی کمرے میں آ گئی۔ اف، اب ایک نئی مصیبت، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ اس کے دل میں عجیب سی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ وہ اتنی نروس ہوئی تھی کہ اتنی سردی میں ننگے پیر اوپر تک آئی تھی۔ وہ ہیٹر جلانے لگی۔ پتہ نہیں میں اس شخص سے اتنی خوفزدہ کیوں ہوں، میں اس کی مجبوری ہوں، وہ میری مجبوری نہیں، لیکن وہ میری ضرورت تو تھا، چند دن کا ہی صحیح، مگر ٹھکانہ تو مل گیا ہے نا سر چھپانے کے لیے۔ اس کا دل اس قدر گھبرا رہا تھا کہ کبھی وہ بستر کے کنارے پر بیٹھتی اور کبھی کارپیٹ پر ادھر ادھر ٹہلنے لگتی، مگر اس گھڑی کو آنا تھا اور آ کر ہی رہی۔ وہ سر تاثرات سمیت شوز اتارتا اس کے جیسے جان ہی نکال گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کسی سے بے تکلف مت ہونا اور نہ ہی زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کسی سے، اور تم ان کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکل پڑی، وہ سخت غصیلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ صوفے پر ٹک گئی۔ تم اپنے لیے بھی مشکلیں پیدا کر رہی ہو اور میرے لیے بھی، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، وہ برہمی سے سویٹر اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں تو نہیں جا رہی تھی، وہ لوگ خود ہی آ گئے تھے۔ اس نے صفائی پیش کرنے کی مقدور پر کوشش کی، مگر وہ معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تمہارے دماغ میں میری بات نہیں آئی تھی، اس طرح کرو گی تو خود بھی اسی عذاب میں پھنسی رہو گی اور مجھے بھی مصیبت میں پھنسائے رکھو گی۔ وہ اس قدر تلخی اور بیزاری سے بول رہا تھا کہ وہ دکھ کے حصار میں گری تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ کس قدر خود غرض تھا یہ شخص، کتنی آسانی سے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد اس سے چھٹکارا پانے کی سوچ رہا تھا۔ کیا حیثیت تھی اس کی نظر میں اس کی؟ شطرنج پر پڑا مہرہ تھی وہ اس کے لیے، جسے وہ جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق چل لے۔ اس کے دل میں یکایک تلخی کی لہر اٹھی تھی۔ اس شخص نے اسے یوں چارہ ڈال کر شکار کیا تھا کہ وہ کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی، مگر اب وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا تھا، کیسے دھتکار رہا تھا۔ میں نہیں جا رہی تھی، مگر آن نے مجھے وٹ، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مشتعل ہو اٹھا۔ مائنڈ یو، وہ صرف میرے لیے آن ہے، تمہیں نت نئے رشتے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں فقط میں آن کہہ سکتا ہوں۔ تمہیں یہاں کسی کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اوقات یاد رکھو، کل کلاں کسی کو پتہ چل گیا تمہاری اصلیت کا تو ایک اذیت سی تھی جو اس کی رگوں کو کاٹتی چلی گئی۔ دکھ اس قدر شدید تھا کہ وہ پلک جھپکے بغیر ایک ٹک اسے دیکھتی چلی گئی۔ ذلت اور شرمندگی کی انتہا ہو گئی تھی اس کے لیے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے سلگتی آنکھوں کو موندا تو گرم گرم پانی بہہ نکلا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بس اس لمحے وہ مر جائے۔ کاش کہ اس رات میں سنگ دل اور پتھر انسان سے نہ ٹکرائی ہوتی۔ کس قدر گھٹیا ذہنیت ہے بظاہر مہذب نظر آنے والے شخص کی۔ اور نیلاش حیدر، تم کیوں اس شخص کے سامنے سرنگوں ہو رہی ہو؟ اگر دربدری تمہارا مقدر ٹھہرا تو پھر اس شخص کے سامنے یوں گڑگڑانے اور کمزوری دکھانے کا کیا فائدہ؟ اور تم اس شخص کی مجبوری ہو، تمہیں سہارا دینے کا تو محض بہانہ ہے، ورنہ تو وہ انتہائی شاطر انداز میں گیم کھیل رہا ہے۔ وہ زہر آلود انداز میں سوچ رہی تھی۔ وہ معصوم تھی، اس کی سوچوں کو زہریلا کرنے والا یہی شخص تھا۔ اس نے شدت سے گریہ سے تپتی آنکھوں سے بے خبر سوئے شامیر ملک کو دیکھا تھا۔ اب میں بھی دیکھوں گی کہ تم کہاں تک مجھے مہرہ بناتے ہو شامیر ملک، تمہاری ہر چال تم ہی پر نہ الٹ دی تو نام بدل دینا میرا۔ اس کی آنکھوں میں شامیر ملک کے لیے حقارت اور نفرت سمٹ آئی تھی۔ اور اگلے ہی روز سب نے دیکھا کہ نیلاش حیدر نے ایک نیا روپ دھار لیا تھا۔ دوہری دیوار اس کی کھلکھلاہٹیں سن رہی تھی، لان اس کی مترنم ہنسی سے گونج رہا تھا۔ گاڑی سے اترتا شامیر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ لان میں طلحہ کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی، جبکہ عینی اپنی باری کے انتظار میں اور آن گیم انجوائے کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ شامی آ جاؤ، طلحہ اس کا واحد کزن تھا جس سے اس کی انتہائی دوستی بھی تھی۔ آن نے بھی اسے آواز دی تو ناچار اندر جانے کے بجائے لان میں چلا آیا۔ آ جاؤ یار میری طرف، ذرا ان لڑکیوں کو مین پاور دکھا دی جائے، طلحہ نے اسے آفر کی، جو وہ انسنی کر کے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، آدھے گھنٹے سے تو مین پاور دکھا ہی نہیں پائے، اور تمہاری ٹیم میں روب کی شمولیت سے مین پاور نہیں آ جائے گی وہ اور ہی بات ہوتی ہے، نیلاش نے شٹل کاک اٹھاتے ہوئے ٹھنڈے میٹھے طنزی انداز میں کہا تو آن سے بات کرتے شامیر کو اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہوئی۔ کتنی اچھی لگ رہی ہے، یوں ہنستی کھیلتی ہے نا؟
آن نے ایک دم اس سے پوچھ لیا تھا، جو سرد نگاہوں سے نیلاش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ عمر ہے اس کی ان حرکتوں کی، آن آپ کو اس پر سختی کرنی چاہیے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے استجابی انداز میں اسے دیکھا۔ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ اللہ کا شکر ادا کریں جو اتنی اچھی بیوی ملی ہے، اینی پٹاخ سے بولی تھی۔ شامیر نے اسے گور کر دیکھا تو وہ سہم کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ جاؤ اینی، اب ہم دونوں طلحہ کو دکھائیں گے کہ وومن پاور کیا ہوتی ہے۔ نیلاش نے بات کرتے ہوئے چڑھتی استحضائیہ نگاہ شامیر پر ڈالی تھی۔ وہ اس کے انداز پر سلگ کر رہ گیا۔ وہ دونوں بھرپور شاٹس لگا رہی تھی اور اکیلا طلحہ بھاگ بھاگ کر نڈال ہو رہا تھا۔ یہ سازش ہے۔ وہ ہانپتا ہوا دب سے گھاس پر بیٹھ گیا۔ نیلاش بے ساختہ ہنستی ہوئی آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ تو تم کیا سمجھتے ہو اللہ میاں نے سازشوں کی پاور آف اٹرنی صرف تم مردوں کو ہی دے رکھی ہے مسٹر، اب عورتوں میں بھی شعور جاگ اٹھا ہے کہ وہ تم مردوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ شامیر تو پاگل ہوا جا رہا تھا اس کے اس قدر غیر یقینی انداز پر۔ اس کے انداز و الفاظ تو اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ وہ بڑی بے نیازی سے آن سے بے تکلف انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس رات شامیر ملک نے انتہائی فیصلہ کرنے کا سوچ لیا تھا اور وہ کر بھی ڈالتا، مگر اگلے روز آن کو زبردست ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یار شامی، اب تم گھر جاؤ، میں اور امی ہیں ادھر، اور پھر ابو بھی آ جائیں گے۔ طلحہ نے اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پچھلی 3 راتوں اور 3 دنوں سے وہ سویا نہیں تھا مگر گھر جانے کو راضی نہیں تھا۔ تم جاؤ میں یہی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ شامی، وہ میری بھی پھپھو ہیں، طلحہ نے تعصب سے اسے یاد دلایا۔ جواباً وہ فوراً جتانے والے انداز میں دو ٹوک بولا تھا، مگر میری وہ ماں ہیں، اب مجھے گھر جانے کا مت کہنا۔ اس کے انداز پر طلحہ خاموش رہ گیا۔ شام کو آن کو ایمرجنسی روم سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب ان کی طبیعت کچھ سنبھل رہی تھی اور شامیر ملک بس یہیں تک برداشت کر پایا تھا۔ آن کو سامنے پاتی ہی وہ سسک اٹھا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے آن؟ آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں، پھر بھی۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اوف شامی، میں تو سمجھی تھی کہ تم بڑے ہو گئے ہو، مگر تم تو ابھی تک وہی شامیر ہو، ڈرے سہمے سے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے پیار بھرا تھا اور شامیر نے فوراً اعتراف کر لیا تھا۔ نہیں آن، میں بڑا نہیں ہوا اور مجھے اب بھی آپ کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں بالکل بھی بہادر نہیں ہوں، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ اس وقت اکھڑ اور غصیلے شامیر سے بالکل مختلف ایک ڈرا سہما بچہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں تھی۔ شامی، میں نے تو تجھے اتنی محبت دی ہے، پھر یہ ڈر، یہ خوف تیرے اندر کہاں کنڈلی مارے بیٹھا رہ گیا؟ آن، آپ نے جو محبت مجھے دی ہے اسی نے تو مجھے اس قدر کمزور بنا دیا ہے۔ اب ایک لمحے کو بھی سوچوں کہ آپ کے بغیر تو بس جان نکلنے لگتی ہے۔ آپ میرا سب کچھ ہیں اور میں نے آپ کو اتنا تنگ کیا پھر بھی آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ یہ سب آپ کا قصور ہے آن، آپ نے میری ہر جائز اور ناجائز بات خاموشی سے مان لی۔ کبھی تو آپ ماں کی طرح میرے منہ پر تھپڑ مار دیتی، مگر آپ نے تو ماں سے بھی اونچا مقام بنا لیا ہے اپنا۔ اور میں نے کبھی آپ کو کوئی خوشی نہیں دی اور بس یہی سوچتا رہا کہ کس طریقے سے آپ کو تنگ کروں کہ آپ مجھے ماریں، مجھ پر چیخیں چلائیں۔ وہ بھاری آواز میں سرخ چہرہ لیے وہ مشکل ضبط کیے پتہ نہیں کیا کہے جا رہا تھا، کون سے اعترافات کیے جا رہا تھا۔ وہ دگ سی سنتی رہ گئی۔ اب میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا، بس آپ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کرسی بستر کے نزدیک کر کے سر ان کے ہاتھ پر رکھے نیم وہاں بیٹھا تھا۔ وہ مسکرائیں تو کتنے ہی آنسو ان کے رخساروں پر پھسل گئے۔ بس اب تم نے وعدہ کر لیا ہے مجھے تنگ نہ کرنے کا تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے تو لمحے بھر میں ان کی ہر کسک دور کر دی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بال سنوارے تھے۔ نیلاش نہیں آئی؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچی۔ ابھی تو ایک اور غم پڑا تھا آن کے لیے۔ وہ آئی تھی، آپ اس وقت ایمرجنسی میں تھی، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ تبھی طلحہ شور مچاتا آ گیا۔ ساتھ چھوٹی چچی، بڑی چچی، چھوٹے چچا اور بڑے چچا تھے۔ آپ تو بس اس خبیث شخص کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ طلحہ کے شکوے پر سب ہنسے تھے۔ شامیر نے گھور کر مصنوعی غصے سے اسے دیکھا تو وہ آرام سے بولا، ہاں تو صحیح کہہ رہا ہوں نا میں۔ شامی بیٹا، تم اب گھر جاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، کپڑے بدلو جا کر، 3 دن سے بس یوں ہی پھر رہے ہو۔ بڑے چچا نے شامیر کا شانہ تھپک کر شفقت سے کہا تو وہ ان کی بات ٹال نہیں پایا اور آن کی طرف متوجہ ہوا۔ جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ میں رات کو آ جاؤں گا، اس نے بچوں کے سے انداز میں انہیں تسلی دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بڑی چچی آن سے مخاطب ہوئی تھی، کمال ہے آسیہ، اس لڑکے کے کتنے روپ ہیں، ہر بار ایک نیا انداز سامنے آتا ہے۔ کہاں تو ہر وقت جنگ کا بغل بجائے رکھتا تھا اور اب 3 دنوں میں بس ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا ہے۔ سچ میں تو حیران ہو رہی ہوں۔ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں شامیر کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور آسیہ سے اس کی محبت کی گہرائی کوئی نہیں ناپ سکتا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ ظاہر بھی نہیں کرتا مگر اس کے ہر عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چچا کی بھی شامیر سے خاصی دوستی تھی مگر یہ سب محض اندازے ہی تھے، کھلتا تو وہ کسی پر بھی نہیں تھا۔ تم نے تو سچ مجھ اس کی ماں بن کر دکھایا ہے آسیہ، چھوٹی چچی نے پیار سے آن کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو انہوں نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ وہ واقعی میرا بیٹا ہے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح دل میں دہرایا تھا۔ وہ گاڑی اندر لایا تو وہیں مومو، اینی اور نیلاش کھڑی تھیں۔ اب کیسی طبیعت ہے پھپھو کی؟
اینی کے آنسو تو بس پلکوں پر اٹکے رہتے تھے، اور یہاں تو معاملہ بھی اکلوتی پیاری جان نثار کرنے والی پھپھو کا تھا۔ اب ٹھیک ہے وہ، اس نے آہستگی سے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اندر بڑھ گیا۔ شکر ہے خدا کا، مومو نے فوراً کہا تھا۔ جاؤ نا، تم ذرا تسلی وغیرہ دو، کتنی بری حالت ہو رہی ہے ان کی، اور اب انہیں جانے مت دینا۔ اینی نے نیلاش کو دھکیلا تھا۔ تبھی فرزین آپی بھی سہیل بھائی کے ساتھ آ گئی۔ امی ابو تو چلے گئے ہیں، آپی ہمیں بھی لے چلے نا، شامی بھائی گھر آئے ہیں ابھی، کہہ رہے تھے کہ اب پھپھو ٹھیک ہیں، روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے انہیں۔ اچھا ہوا شامی گھر آ گیا، اس نے تو حد ہی کر دی تھی، نہ سو رہا تھا ڈھنگ سے اور نہ کھا پی رہا تھا۔ آپی بولی، تم دونوں چلو پھر، اور نیلاش تم شامی کے ساتھ آ جانا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ گیٹ بند کر کے اندر چلی آئی۔ اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی آن کے لیے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس عورت سے اس کا رشتہ چند دنوں تک کا ہے، مگر آن کے پیار اور محبت نے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ طلحہ اور اینی کے ساتھ ایک دفعہ اسپتال گئی تھی، تب آن ICU میں تھی۔ شامیر نے سختی سے اسے وہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد سب نے کئی مرتبہ اس سے اسپتال چلنے کا کہا، مگر اس نے نرمی سے منع کر دیا۔ پلیز آنٹی، میرا حوصلہ نہیں پڑتا آن کو یوں دیکھنے کا۔ وہ تھوڑی دیر لاؤنج میں بیٹھی رہی، پھر کچن میں گئی، کھانا گرم کر کے ٹرے میں لگایا اور چائے بنا کر مگ میں ڈالی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر آڑا ترچا سر کے نیچے ہاتھ باندھے لیٹا تھا۔ نیلاش کے دل میں اس کی طرف سے ایک خوف سا تھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں بنیادی چیز پیار، محبت اور اعتماد کی فضا ہوتی ہے، اور ان کا رشتہ معلوم نہیں کیسا تھا، جہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک ڈر اور بے یقینی سی تھی۔ نیلاش نے دل کڑا کر کے ٹرے اس کے پاس رکھی، وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھر چند لمحوں تک یوں ہی دیکھتا رہا۔ آپ کھانا کھا لیں، وہ بمشکل اپنی نفرت کو اندر دھکیل کر بولی تھی۔ اس کی آواز اور آنکھوں کی سوجن سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ کیوں، کس لیے؟ شامیر کے اندر تک ہلچل مچ گئی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے آہستگی سے کہہ کر کروٹ بدل لی تھی۔ وہ اس قدر مشمئل اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا کہ نیلاش اضطجاب میں گرنے لگی۔ یہ وہ شامیر تو نہیں تھا جو ہر وقت حاکم وقت بنا دندناتا پھرتا تھا، جس کی ہر نظر قہر کا منبع ہوتی تھی۔ وہ بس مار دینے کے در پہ ہی ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی کہ وہ رونے لگی، اونچی آواز میں۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور متوش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر بھی اس نے رونا بند نہیں کیا، بلکہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھے گیا، پھر لب بھینچ کر اٹھا اور اس کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، پھر قدرے توقف سے بولا، آئی ایم سوری نیلاش، میں واقعی بہت برا آدمی ہوں، مگر میری آن کو بددعا مت دینا۔ وہ میرا سب کچھ ہے۔ میں نے تمہاری عزت، تمہاری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور اس کے بدلے میں خدا نے مجھے اتنا بڑا جھٹکا دے دیا۔ مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے تمہاری مجبوری کو کیش نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر جس طرح میں تمہیں استعمال کرنے کے بعد تم سے چھٹکارا پانے کی صحیح کر رہا تھا، اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ میں نے چند دن میں ہی تمہارے متعلق تمام انفارمیشن حاصل کر لی تھی، اس کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ایک رباب علیم نے میرے لیے ہر رسی کو سانپ بنا دیا تھا۔ میں نے ان 3 دن اور 3 راتوں میں بہت سوچا ہے نیلاش، اور ہر جگہ میں ہی غلط تھا۔ میں نے آن کو بھی بہت تنگ کیا ہے، لیکن اب میں نے قسم کھائی ہے کہ کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جس سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اور تم تو ان سے محبت کرتی ہو نا، پلیز ان کے لیے دعا کرنا۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتا نیلاش، تم چاہو تو مجھ سے بدلہ لے سکتی ہو میری ہر زیادتی کا۔ میں نے بہت گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے تمہاری سادگی اور معصومیت کے ساتھ کھیل کر، اور اگر اب بھی آن کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا تو میں اب تک تمہیں ڈائیورس دے چکا ہوتا۔ میں خود کو قابل معافی نہیں سمجھتا نیلاش۔ وہ ساکت بیٹھی پتھر کے انسان کو آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کو اس نے پتھر اور ظالم انسان کے لقب سے نوازا تھا، مگر یہ اس کا کون سا روپ تھا؟ کتنے آرام سے اس نے اپنی ہر غلطی، اپنی ہر غلط حرکت کا احتساب کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی میں تمہارے متعلق سب کچھ جان گیا تھا، لیکن آن نے مجھے بہت محبت دی ہے، اور میں ان کے متعلق اس قدر پوزیسو ہوں کہ میں ان کی تمہاری طرف توجہ برداشت نہیں کر پایا۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں قبول کر لیتا، لیکن جب پہلی بار آن نے میری ڈائننگ چیئر تمہارے لیے نکالی تھی، تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں آن کی محبت میں شیئر کرنے نہیں دوں گا، اور تب میں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ بالکل ایسی ہی بات رباب علیم نے بھی کی تھی۔ تب میں نے کتنے تنفر سے اسے کہا تھا کہ محبت تو بس دینے کا نام ہے، اور تم کیسے کسی شخص کی محبت کو صرف اپنے آپ تک محدود رکھ سکتی ہو۔ پتہ نہیں میں اتنا گھٹیا کیسے بن گیا۔ میں نے کبھی کسی کو آن کے نزدیک آنے ہی نہیں دیا، اور پھر بھی ہر پل میرے دل میں یہی وہم رہتا ہے کہ کہیں وہ بھی ممی پاپا کی طرح۔ اس کی باری آواز مدھم ہو کر کھوسی گئی۔ نیلاش کا دل پسیج کر رہ گیا۔ کس قدر الجھا ہوا شخص تھا یہ، بظاہر روڈ اور ایگریسو، مگر اندر سے تشنا اور محبتوں کو اکٹھا کرنے والا۔ میں نے کبھی انہیں بددعا نہیں دی، اور مجھے آپ سے بھی کوئی شکوہ نہیں۔ خدا نے میری قسمت میں یہی سب لکھا تھا جو مجھے مل گیا، اس نے رندی ہوئی آواز میں سادگی سے کہا۔ تو شامیر نے پہلی مرتبہ اس کے شانوں کو جکڑا۔ کیوں
کیوں نہیں کرتی تم کوئی شکوہ؟ کیوں اپنے صبر کی مار رہی ہو ہمیں؟ وہ وحشت سے پوچھ رہا تھا، اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ دکھ اور تعصف میں گری اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑا۔ لیکن میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ نیلاش حیدر، تم جو چاہو فیصلہ کر سکتی ہو اور میں تمہارا مجرم ہوں، جو چاہو سزا سنا دینا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، مضطرب و بے چین تھا۔ وہ چپکے سے اٹھ کر باہر ٹیرس پر چلی آئی۔ کتنے سنگ دل ہو تم شامر ملک، وہی حرکت پھر سے کر رہے ہو۔ سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال کر تم پھر سے مطمئن ہو جانا چاہتے ہو، اور ہمیشہ کی طرح ابھی فیصلہ کرتے ہوئے تم یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ میرا کیا بنے گا۔ تم دعوے دار ہو میرے حالات سے آشنائی کے، پھر کیوں نہیں سوچ رہے ہو کہ میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ سردی میں بیٹھی رہی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا ٹیرس پر چلا آیا۔ آن کو دیکھنے چلو گی، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر پہاڑ سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ محض 3 دنوں نے اسے سر سے پیر تک بدل دیا تھا۔ وہ جو اسے اپنی اوقات پہچاننے کا درس دیتا تھا، اب اتنی نرمی اتنی عاجزی سے بول رہا تھا کہ حد نہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اتنی سردی میں مت بیٹھو پلیز۔ یہ اس کا لہجہ ہی تو تھا جو اسے رلا ڈالتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شامر ملک پھر سے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرنے والا ہے۔ وہ اب بھی ویسی پتھر بنی بیٹھی رہی تو شامر نے جھک کر اس کا یک بستہ ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ تم آن سے ملو گی، انہیں بتاؤ گی کہ تم خوش ہو تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ابھی انہیں کچھ اور مت بتانا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ شرمسار سا ہو گیا۔ اپنے کہے کون سے الفاظ اسے یاد نہیں آئے تھے۔ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مصیبت کا وقت گزارنے کے بعد وہ اسے کیسے بوجھ سمجھنے لگا تھا، اور اس کی مجبوری اور بے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا اس نے۔ تم چلو گی نا؟ وہ اتنی آس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ نم پلکوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کتنے پتھر دل ہو تم شامر ملک، اب بھی ایک نازک سی لڑکی کی نرم دلی سے فائدہ اٹھانے سے بھی نہیں چوک رہے۔ تم اچھے سے کپڑے پہنو۔ وہ اسے شاید حیران کر کے مارنے کے موڈ میں تھا۔ خود اس نے کاٹن کا براؤن شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، البتہ ہلکی شیو ویسے ہی بڑھی ہوئی تھی۔ 3 دن پرانی جینز اور ٹی شرٹ ہی بدلی تھی بس۔ وہ خاموشی سے الماری سے کپڑے نکال کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ وہ دونوں اسپتال پہنچے تو ابھی سب لوگ وہیں موجود تھے۔ وہ بے قراری سے آن کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھیک ہے نا اب؟ بالکل ٹھیک ہوں، نیلاش بھی آئی ہے۔ وہ بہت خوش تھی اور شامر ملک ان کی خوشی کا سبب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس نے جھک کر آنکھ سے ملتی نیلاش کو دیکھ کر طمانینت بھری سانس لی تھی۔ اعتراف جرم کے بعد انسان خود کو کس قدر ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے، یہ شامر ملک کو اب معلوم ہوا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اس اعتراف کے ساتھ اپنا تمام تر گھٹیا پن بہا دیا ہو اور وہ اندر باہر سے پاک ہو گیا ہو۔ یہاں بیٹھو تم آن کے پاس۔ شامر نے آن کے پاس سے اٹھ کر نیلاش کو وہاں بٹھایا تھا جہاں اس کا یہ عاجزانہ انداز نیلاش کو جز بز کر رہا تھا۔ وہیں کمرے میں موجود باقی نفوس کو حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہا تھا۔ اس کا نیلاش کے ساتھ سرد محض رویہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا، ورنہ یہ وہی شامر ملک تھا جو فقط اپنی ڈائننگ چیئر کسی اور کو دینے پر تباہی مچانے کے در پہ ہو جاتا تھا۔ کو جا کے آن کے پاس کسی اور کو بٹھا دیتا، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ کب تک ڈسچارج کر رہے ہیں آن کو؟ وہ بڑے چچا سے پوچھ رہا تھا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہے، بس 3-4 روز تک۔ میں خود بھی تسلی چاہتا ہوں، اس لیے یہی بہتر ہے، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ جبڑے بھینچ کر گردن موڑ کر نیلاش کے ساتھ ہنستی آن کو دیکھنے لگا۔ بھئی تم تو کمال ہی کر رہے ہو شامر، میں تو تمہیں اور ہی کچھ سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے دوستانہ انداز میں شامر کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آن اسپتال سے آئیں تو جیسے فقط نیلاش کی ہو کر رہ گئی، حالانکہ عینی ادھر ہی ہوتی تھی اور ہر دوسرے روز مومو بھی آ جاتی، مگر نیلاش سے ان کی وارفتگی کا باعث ان کا لاڈلا شامر تھا۔ پتہ نہیں آن میں اب بھی آپ کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو پاؤں گا یا ہمیشہ کی طرح آپ کی پسند کے مترادف فیصلہ کرنا میری مجبوری بنے گا۔ اس کا دماغ ہر وقت سوچوں میں الجھا رہتا تھا۔ ان دنوں وہ نیلاش سے کترایا ہوا رہنے لگا تھا۔ بات تو پہلے بھی وہ اس سے کم ہی کرتا تھا، مگر اب تو نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ اینی اور مومو کے ساتھ ہنستی اور آن کو بہلاتی رہتی اور اس کا ذہنی غلفشار بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کمرے کی ڈسٹنگ کرنے اوپر پہنچی تو کمرے کی دگرگوں حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ خود وہ صوفے پر نیم دراز پڑا تھا۔ کمرے کی فضا گرم اور بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ ناگوار تاثرات لیے بیڈ شیٹ جھاڑنے لگی، تبھی جانے سے کیا ہوا وہ اٹھا اور اس کے پاس آ کر جھٹکے سے بیڈ شیٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر لپیٹ لپاٹ کر پرے پھینکی۔ وہ شزدر سی کھڑی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ کیوں نہیں کر لیتی تم کوئی فیصلہ؟ کیوں مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا رکھا ہے تم نے؟ اس کی وحشت سے نیلاش کو خوف آنے لگا۔ اس نے چہرہ موڑ کر اپنے شانے سے لگا رکھا تھا۔ اس کے مضبوط سراپے سے اٹھتی خوشبو کی لپیٹیں اس کی سانسوں میں گل رہی تھیں۔ مجھے ہر وقت ٹینشن رہنے لگی ہے محض تمہاری وجہ سے۔ تمہیں جو کچھ فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، یا آر یا پار، وہ درست لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تیش کی لہر نیلاش کو تپا کر رکھ گئی۔ اس نے شامر کا ہاتھ جھٹک کر خود کو اس کے حصار سے نکالا تھا۔
آپ انتہائی سیلفش انسان ہیں، وہ صدمے سے کپ کپاتی آواز میں کہتی دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ سر تھام کر بستر پر گر گیا، اور یہ شدید ذہنی غلفشار اور الٹی سیدھی سوچوں کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اپنا ایکسیڈنٹ کرا بیٹھا تھا، اور تب پہلی بار وہ آن کے گلے لگ کر اس ظالم اور سنگ دل شخص کے لیے رو دی تھی۔ ٹھیک ہے وہ جان، بس ہلکی سی خراشیں ہی تو آئی ہیں، میں نے کالے بکرے کا صدقہ دے دیا ہے، بلا ٹل گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا تھا، اور تب اسی کمزور لمحے میں اس نے آن کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے ساری بات سن کر گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے آنکھیں موندی اور پھیکے لہجے میں بولی، تمہیں سمجھنے میں غلطی کر رہی تھی شامی، جہاں میں تمہاری ایک عادت کو جان پاتی ہوں وہیں تم نئی خصلت اپنا لیتے ہو۔ ان کی آواز رننے لگی تھی۔ پھر انہوں نے سسکیاں بھرتی نیلاش کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ اسے سنبھال لینا نیلاش، وہ بہت الجھا ہوا ہے، مگر صرف تم ہی اسے سلجھا سکتی ہو، اسے بکھرنے مت دینا، وہ پتھر بنتا ہے مگر ہے نہیں، وہ تمہیں بہت چاہے گا، اس کی قدر کرنا۔ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے اس کی طرف بڑی آس اور امید سے دیکھ رہی تھی۔ نیلاش نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ شام کو اینی اور طلحہ کے ساتھ مومو بھی آئی تھی، اور سب اسی کے کمرے میں موجود تھے۔ دونوں چچا اور چچیاں نیچے آن کے پاس بیٹھے تھے۔ طلحہ حسب عادت ماحول کو زعفران بنائے ہوئے تھا۔ یار، اگر تو یہ سب چکر نہ چلاتا تو اب ہم دونوں اکٹھے دولہے بنتے۔ طلحہ کو شامیر کی جلد بازی ابھی تک بھائی نہیں تھی۔ کیوں بھائی، اکٹھے دولہا بننے سے کیا برکت پڑتی ہے؟ اینی نے مزاح کا اڑاتے انداز میں پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اب دیکھو نا، تمہیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، شامی بھائی کو تو فکر لگی ہوگی کہ اتنا حسین پیس کہیں ہاتھوں سے نکل نہ جائے، مومو نے بڑے مزے سے کہا تھا۔ ویسے بھی شامیر کی طبیعت پہلے سے بہت بدل گئی تھی، اب اگر مذاق نہیں کرتا تھا تو طیش میں بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی بات پر نیلاش بے ساختہ ہنسی تھی، اور اسی بے ساختگی کے ساتھ شامیر کی نظروں نے اس کے ہنستے ہوئے خوبصورت چہرے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ طلحہ نے فوراً اسے رگڑا تھا۔ کمال ہے شامی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو اتنا رومانٹک ہے۔ اب باقی سب کے تو خاک میں سمجھ نہیں آئی، مگر شامیر نے خجل ہو کر نگاہ ضرور پھیر لی تھی۔ اور اپنے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ نیلاش نے کھلکھلا کر طلحہ سے پوچھا تو اس نے آہ بھر کر مومو کی طرف دیکھا، جس کی شکایتی نظر صاف کہہ رہی تھی کہ کوئی بکواس مت کرنا۔ کہاں میں اور کہاں یہ مقام، اللہ اللہ بھئی ہمیں کون ہونے دیتا ہے رومانٹک؟ اللہ رے، یہ بے بسی اور بے چارگی کا اچار اور مربع۔ اینی کے عجیب سے طنز اور استہزاء پر سب کے ہنسی بے اختیارانہ تھی۔ یار اینی، تم اخبار میں طنز و مذاق کے کالم کیوں نہیں لکھنا شروع کر دیتی؟ طلحہ نے خاصی سنجیدگی سے پوچھا تو وہ واقعی یوں اکڑ کر بیٹھ گئی جیسے کہیں کہ عالم فاضل ہو۔ کھانا کھانے کے کافی دیر بعد وہ لوگ واپس لوٹے، البتہ اینی آن کے پاس ہی تھی، اور نیلاش کا بھی کمرے سے جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، مگر آن کے سامنے انکار کرتے ہوئے اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو شامیر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ نیلاش نے ابھی تک اس کا حال تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ اس میں ہمت ہی نہیں پیدا ہو سکی کہ اس سے مخاطب ہوتی۔ وہ ہیٹر آف کر کے بستر پر آئی اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ بھی آف کر دیا۔ اسے آن ہی رہنے دو، شامیر اچانک بولا تھا۔ وہ ڈر سی گئی، پھر اس نے لیمپ آن کیا اور اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی عجیب سے احساس میں گر کر وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کو حاضر کیا تو احساس ہوا کہ شامیر کرا رہا تھا۔ وہ فوراً آگے کھسکی اور جھک کر اسے دیکھا۔ وہ سختی سے نچلا لب دانتوں تلے دبائے ہوئے تھا۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ شامیر، کیا بات ہے؟ اس نے بے ساختہ اسے ہلایا تھا، پھر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو سردی میں بھی پسینے سے تربتر تھی۔ او مائی گاڈ، وہ پریشان ہونے لگی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ شامیر، اسے دوبارہ سے جھنجھوڑ کر وہ پکارنے لگی تو اس نے سرخ بوجھل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ مدھم سی آواز میں بولا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پانی دینا پلیز۔ اس نے فوراً ڈھکا ہوا جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلا اور اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ کر اسے ذرا اونچا کر کے اس کے لبوں سے گلاس لگا لیا۔ وہ سارا پانی پی گیا تھا۔ اور چاہیے؟ اس نے شامیر کی زرد رنگت کو تفکر سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ادھر دیکھو، سر ٹیبل کی دراز میں پین ریلیف کرنے والی دوا پڑی ہوگی، وہ دے دو، وہ آنکھیں موندے ہوئے بوجھل سی آواز میں بولا تھا۔ نیلاش نے فوراً اٹھ کر گولی نکال کر اسے دی اور پانی کا گلاس بھر دیا۔ شامیر، کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نیلاش نے بہت جھجک کر پوچھا تھا۔ اس نے ہلکے سے اسبات میں سر ہلایا تھا اور اس کے جواب نے ہی نیلاش کی آنکھوں کو جل تھل کر دیا۔ میں آن کو بلاؤں؟ اس کی بات پر شامیر نے فوراً آنکھیں کھولی اور ہاتھ ہلا کر اسے روکا۔ آئی ایم فائن ناؤ، وہ رک کر بولا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں موند لیں۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، اتنا مضبوط مرد کیسے بے حال سا پڑا تھا؟ وہ چونک کر جاگ اٹھا تھا۔ سر دبا دوں آپ کا؟ اس کی آواز رننے لگی تھی۔ نہیں، تم سو جاؤ، اس نے آہستگی سے کہا تھا، مگر وہ انسونی کر کے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد شامیر نے اپنا گرم مضبوط ہاتھ اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر رکھ دیا تو ایک سنسنی سی اس کے پورے وجود میں دوڑ اٹھی۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کا دل وہم اور اندیشوں کا آماجگاہ بن گیا۔ شامیر، کیا یہاں بھی درد ہو رہا ہے؟ اسے رونا آنے لگا۔ کیا تھا یہ شخص؟
جتنی نفرت گزرے دنوں میں اس نے اس شخص سے کی تھی وہ اسے دھوئے چلا جا رہا تھا، لمحوں میں اس کے دل کو گداز کر رہا تھا۔ وہ تو اسے مات دینے کا سوچ رہی تھی، مگر اب شامیر پلیز بتائے نا، کیا یہاں بھی درد ہو رہا ہے؟ وہ بس تیار تھی رونے کو۔ شامیر نے بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے سینے کو سہلاتی رہی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ شاید سو چکا تھا۔ شامیر شامیر اس نے جھنجھوڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ اب ٹھیک ہے نا آپ؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا تھا۔ شامیر نے گہری سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ نیلاش، اس نے بہت بوجھل لہجے میں پکارا تھا۔ وہ جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی، اب اگر تم نے کوئی بات کی تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا منہ پھاڑے سے دیکھتی رہ گئی۔ سنگ دل اور ظالم انسان، ان سے تو ہمدردی بھی نہیں کرنی چاہیے آدمی کو۔ وہ خود کو کوستی ہوئی لیٹ گئی، مگر پھر بھی صبح ہونے تک وہ وقتاً فوقتاً اسے دیکھتی رہی تھی۔ ایک دو مرتبہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار بھی چیک کیا، جس میں کافی کمی آ چکی تھی۔ صبح وہ ناشتہ بنانے کے لیے جلدی اٹھ گئی۔ اینی اور آن کو ناشتہ بنا کر دینے کے بعد وہ شامیر کے لیے سوپ بنا کر اوپر چلی آئی۔ ابھی وہ بستر پر ٹرے رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ اس سے ٹکرا گئی۔ شامیر نے فوراً اسے سہارا دیا تھا۔ اس کے قرب سے لحظہ بھر کو وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ وہ شاید بلکہ یقیناً غسل کر کے نکلا تھا۔ بلیک پینٹ اور بنیان میں اس کا مضبوط سراپا اس کے انتہائی قریب تھا۔ وہ ناشتہ، وہ ہکلائی، ساتھ ہی کمر پر گرفت کیے اس کے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا۔ نیلاش، اب بس کرو، بہت ہو گیا، جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈالو، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس پر جھکا مدھم لہجے میں بول رہا تھا، اور ہو سکتا ہے وہ کوئی انتہائی فیصلہ کر ڈالتی، مگر وہ اس قدر ہوشیار اور زیرک تھا کہ اسے بے بس کرنے کے بعد اس سے فیصلہ مانگ رہا تھا۔ وہ اس کی قربت قبول کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی، اور جب بولی تو اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ شامیر ملک، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولتے ہوئے ایک دم رکی۔ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، وہ مجھے قبول ہوگا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ لب بھینجے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اگر میں فیصلہ کروں ساری عمر تمہیں اپنی قید میں رکھنے کا، پھر وہ آہستگی سے بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، تو بھی مجھے قبول ہوگا، لیکن شامیر آپ کو میرے اندر سوئی محبتوں کو جگانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ وہ بھیگی آواز میں بولتی شامیر کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اگر یہ میری سزا ہے تو میں اسے بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اور نیلاش، محبت تو دیے جانے کا نام ہے نا، اور میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تم میری دی ہوئی محبتوں میں سے اپنے نام کی محبتیں میرے حوالے کر دو گی۔ کرو گی نا؟ اس نے بہت محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آس بھرے لہجے میں پوچھا تھا، اور اس کے لہجے میں اس قدر سچائی تھی کہ نیلاش کا سر آپ ہی جذبات میں ہل گیا۔ اس نے سسک کر اپنی پیشانی شامیر کے مضبوط سینے پر ٹیک دی۔ شامیر ملک نے بڑی نرمی اور محبت سے اسے اپنی محبتوں کے حصار میں لیا تھا، دل میں اپنے لگائے ہر زخم کو مٹانے کا عہد کرنے اور اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دینے کا عزم کرتے ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک دن اس کی محبتوں کے جواب میں محبت ہی لوٹائے گی، اور اب اسے بہت تحمل سے اس روز روشن کا انتظار کرنا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔